اسے جب ہوش آیا تو خود کو چیئر پر اندھیرے میں بندھا ہوا پایا۔ اس کا سر بہت درد کر رہا تھا کہ اس کے منہ سے کراہ نکلتی جب احساس ہوا منہ پر ٹیپ لگی ہوئی ہے۔ اس نے گھبرا کر ہاتھ ہلائے تو چیئر سے بندھے ہوئے تھے اور پاؤں بھی۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہو گیا اور یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ دروازہ بند ہونے پر اسے کچھ دکھ نہیں رہا تھا، پر وہاں کی اسمیل پر احساس ہو گیا وہ گھر کے اسٹور روم میں ہے، جہاں ان کے پرانے کپڑے اور برتن و دیگر سامان پڑے تھے۔ کیا اس کی ماں اور بہن کے ساتھ بھی یہی ہوا ہوگا؟ اس سوچ نے اس کے بدن میں سنسنی سی پھیلا دی۔ وہ خود کو کھولنے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگا پر ناکام رہا۔ آنسو لڑک کر اس کے گالوں پر گرے۔ ایسا کون باپ اپنی اولاد کے ساتھ کرتا ہے؟ پر یہ کیسے بھول گیا کہ وہ ایک نفسیاتی مریض تھا جو کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا تھا؟ کتنی دفعہ اس نے اپنی بیوی جس سے وہ پسند کی شادی کر کے لایا تھا اسے کاٹنے کی کوشش کر چکا تھا، پر ہر بار ناکام ہو گیا۔ اس کے پاس جب نشہ نہ ہوتا تو یا وہ خود کو مارتا نوچتا یا جو سامنے ہوتا اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا، اور اب سعید کو ڈر لگ رہا تھا کہ اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، پر وہ مرنے سے پہلے ایک بار اپنی ماں اور بہن کو صحیح سلامت ضرور دیکھنا چاہتا تھا۔ باہر قدموں کی آواز آنے لگی تو اس کی روح کام کر رہ گئی۔ کیا وہ مر جائے گا؟ وہ مرنے والا تھا، اپنے باپ کے ہاتھوں مرنے والا تھا۔ وہ تیز تیز کرسی کو زمین پر پٹکنے لگا کہ شاید اس حیوان کے قریب آنے سے پہلے خود کو آزاد کروا لے، پر ایسا نہ ہو سکا۔ نتیجتاً وہ خود چیئر کے ساتھ پیچھے گر پڑا۔ درد سے اس نے آنکھیں میچ اور موت کا انتظار کرنے لگا جب دروازہ کھلا اور اس کا باپ اندر داخل ہوا۔ بہت خوب سعید عالم آواز پر پھوٹ پھوٹ کے چیخ کے رونا چاہتا تھا کہ یہ اس کا باپ نہیں ہے، یہ کوئی شیطان ہے، درندہ ہے جو اس کی ماں بہن اور اسے نگلنے والا تھا۔ سفاکیت کی حد تک رشید نے اس کے بالوں سے پکڑ کر کرسی کو اوپر کھینچا۔ سعید کی درد سے بری حالت ہو گئی اور اسے رحم نہ آیا کہ اسے اس درندگی پر صرف رونے ہی دے۔ تم پتہ ہے، نفرت ہے مجھے تم سے، جب تم سے سب کہتے ہو میں نشئی ہوں، حرام کھاتا ہوں، تم لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ اب اس کا چہرہ اوپر کر کے اس کے منہ پر گرایا۔ بدصورت سب کہتے تھے مجھے تمہاری ماں کے لائق نہیں تھا نا، تو دیکھو آج میں نے اسے جینے لائق نہیں بنایا۔ اس کے بالوں کو جھٹکے سے چھوڑتے اس نے لائٹ جلائی۔ سعید نے ماں کے لفظ پر اپنی تکلیف بھول کر اسٹور روم کو دیکھا اور وہیں ساکت ہو گیا۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا خوف سے۔ سامنے ہی اس کی دوسری چیئر پر بندھی اس کی ماں تھی، جس کا سر چیئر پر لٹک رہا تھا اور خون ٹپک ٹپک کر نیچے گر رہا تھا گردن سے۔ وہ ایک خوفناک دل بند کر دینے والا منظر تھا، جہاں اس کی ماں شاید اس درندے سے لڑتے چیختے منتیں کرتے زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ دیکھا ڈر گئے نا؟ اس کی زرد رنگت، خوف سے پھیلی پتھریلی آنکھیں، ساکت آنکھیں دیکھ کر وہ خوش ہوتے قہقہ لگانے لگا۔ اسے سکون مل رہا تھا۔ اب سب اسے اس کے بیوی کے لائق نہیں سمجھتے تھے۔ ہر کوئی کہتا تھا اس کی اولاد خوبصورتی میں اس کی بیوی پر گئی ہے، اور اس بدصورت کو پتہ کیسے پسند آ گئی۔ یہ سب باتیں اسے اندر ہی اندر مارتی تھی۔ اس کے اندر زہر پھیل جاتا جب اس کی بیوی پر اس کی نظر پڑتی، اور ان سب سے بچنے کے لیے اس نے ڈرگز لینا شروع کیا، پر لوگوں نے پھر بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا، الٹا نشئی ہونے کے تانے دینے لگے۔ اور ایسا چلتے چلتے اسے اب اپنے بچوں اور بیوی سے اتنی نفرت ہو گئی تھی کہ دل کرتا کسی بھی وقت ان کا گلا دبا دے۔ پر یہ سعید اپنی ماں اور بہن کے سامنے دیوار بنا کھڑا تھا، پر کتنی دیر کھڑا رہتا؟ شیطان کو ایک موقع مل ہی گیا۔ تمہیں دیکھنا ہے اپنی ماں کا خوبصورت چہرہ؟ دیکھو گے ہاں؟ وہ سعید کی طرف دیکھتے بولا اور ہنستے اس کے سامنے اپنی بیوی کا چہرہ کیا، جو اب خوبصورت کے بجائے شدید ترین بدصورت ہو گیا تھا۔ سعید کا حال ایسا ہو گیا، کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، وہ دشتے وحشت سے سفید پڑ گیا۔ دل کر رہا تھا اس طرح چیخے چلائے، پر آواز جیسے گلے میں دب گئی اور وہ ساکت پڑا اپنی ماں کو دیکھتا رہا۔ سمی اس کے دماغ نے ہوش میں آتے اپنی معصوم بہن کے لیے خطرے کا سائرن دیا، اور وہ گلے سے گو گو کی آوازیں نکالتے اپنی بہن کا پوچھنے لگا، خوف ہو رہا ہے؟ ڈر رہے ہو؟ ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد تمہاری باری ہے۔ اور وہ آ گئی۔ اس پر ہنستا اس کو ڈر سمجھ کر اپنی شرٹ کے نیچے لگے خنجر کو نکالتے سامنے کیا۔ سعید نفی میں سر ہلانے لگا، آنسو تواتر سے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ کبھی سامنے پڑی اپنی ماں کو دیکھتا تو کبھی اپنے اس وحشی باپ کو۔ بابا نہیں، اس کے دل سے آوازیں آنے لگی جو اس وحشی درندے تک نہ پہنچی۔ وہ لوگوں کی باتوں کمتری میں اندھا ہو چکا تھا، ایک شیطان کا روپ دھار چکا تھا جسے اپنے معصوم بچے پر بھی رحم نہ آیا، اور اپنی بھوری آنکھوں میں چمک لیے اس کے بالوں سے پکڑ کر چہرہ اوپر کھینچا۔ سعید کے چہرے پر جب خنجر کی نوک آئی تو دل سے دھاڑیں نکلی۔ وہ بری طرح کانپ رہا تھا، پر اس کا ہاتھ نہ رکا۔ سرخ خون اس کی آنکھوں میں چلا گیا، کچھ نیچے گرنے لگا، اور وہ کچھ ہی دیر میں پھر سے اپنے حواس کھو بیٹھا۔ اس کا چہرے پر گہرے کٹ پڑ چکے تھے جن سے سرخ لہو ابل کر اس کے پورے چہرے کو سرخ کر گیا۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی رشید عالم نے جھٹکے سے چہرہ چھوڑا۔ میں تمہیں مار نہیں سکتا، پر تمہاری زندگی ضرور عذاب بناؤں گا۔ مجھ سے نفرت ہے تم لوگوں کو، اب دنیا تم سے نفرت کرے گی سعید عالم۔
اس کی رسیاں کھولتے وہ بڑبڑا رہا تھا اور ایک نظر اپنی بیوی پر حقارت سے ڈال کر سعید کو بازوں میں اٹھاتا رات کے اندھیرے میں اسٹور روم سے نکلا۔ یہ نشان تمہارے چہرے پر تمہیں ہر وقت میری یاد دلائیں گے کہ تمہارا باپ کون تھا۔ یہ لو تمہارا موبائل۔ عارف کے آ کر موبائل دینے پر سعید نے حور کے ہاتھ پر موبائل رکھا۔ سچ میرا ہے، موبائل لیتی خوشی سے بولی۔ ہاں تمہارا ہے، پر دھیان رہے عین میرے علاوہ کسی کو تمہاری کال نہیں جانی چاہیے۔ وہ چیئر سے اٹھ کر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا۔ حور نے کوئی جواب نہیں دیا، ایسے ہی موبائل پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اسے نور کا نمبر یاد تھا اور موبائل کے بٹن ابھرے ہوئے تھے جن سے وہ اچھی طرح اندازہ لگا سکتی تھی کون سا ورڈ کہاں ہے۔ وہ خوش ہو گئی اور آگے کی پلاننگ سوچنے لگی کہ کیسے نور کو کال کر کے اس کے ساتھ یہاں سے نکل کر دونوں کو یہ شہر ہی چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس کے گال پر ہاتھ کی پشت پھیرتے اسے ہوش کی دنیا میں لایا۔ کچھ نہیں، اس کا ہاتھ آہستہ سے پیچھے کرتی حور مسکرائی۔ سچ میں کچھ نہیں؟ اس کے تاثرات کو جانچتے اس نے پھر پوچھا۔ نہیں۔ حور تھوڑا سا گھبرائی۔ گڈ، ہونا بھی کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے کہنے پر حور سر ہلانے لگی۔ آپ آج نہیں جا رہے؟ پلکیں جھپکتے اس نے پوچھا اور موبائل پر پکڑ کچھ سخت کی جیسے چھن جائے گی۔ سعید اس کے چہرے اور ہاتھوں کو دیکھتے مسکرایا۔ نہیں، آج میں تمہارے ساتھ ہوں پورا دن، بیڈ پر لیٹ کر اس نے کہا۔ اور حور کے دل پر جیسے اوس پڑ گئی۔ مطلب آج کچھ نہیں ہو سکتا تھا؟ موبائل کیوں لیا ہے؟ اس کے بالوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹتے وہ سرد آواز میں پوچھنے لگا۔ حور نے اس کے سوال پر گلا تر کیا۔ اسے پتا تھا یہ سوال ضرور ہوگا۔ میں بور ہوتی رہتی ہوں۔ وہ نظریں جھکا کر جیسے گناہ کا اعتراف کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، سعید نے جیسے سمجھتے سر ہلایا اور اس کے ریشم جیسے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں محسوس کرنے لگا۔ حور بت بنی بیٹھی تھی، اس کی جانب پشت کیے کہ اب ہوگا حملہ۔ برہان کا نمبر یاد ہے؟ اس نے لپیٹے ہاتھ پر اس کے بالوں کو کھینچا کہ وہ سیدھی اس کے سینے پر گری۔ برہان کا نمبر یاد ہے ڈارلنگ۔ اس کے چہرے کو اونچا کرتے اس نے اپنی بات دہرائی جو وہ کسی کو دوسری بار دہرانے پر سننے کا موقع نہیں دیتا تھا، پر حور کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، حور نے جھوٹ بولا، حالانکہ اسے یاد تھا داد کا بھی۔ مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے عین۔ اس کے گرد بازو ڈال کر اس سے سرگوشی میں کہہ کر مطلب سے اسے سمجھانا چاہا تھا، پر حور خاموش ہو گئی، اس کی وارننگ کو کوئی اہمیت ہی نہ دی۔ سعید خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جس کے چہرے پر سرخی اور پلکیں لرز رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا پر اصرار سا۔ کیا نور یہاں آ سکتی ہے میرے پاس؟ خاموشی سے گھبرا کر اس نے پوچھا اور اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی، پر ناکام ہوئی سعید کی گرفت میں آزاد ہونے سے۔ اس کے سوال پر موندی آنکھیں کھول کر سعید نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ نہیں، اگر تم بور ہوتی ہو تو مسکان سے باتیں کیا کرو، اس سے دوستی کر لو۔ اس کے مشورے پر حور نے ناک چڑھائی۔ مسکان سے باتیں کرے جو کسی کو بولنے کا موقع ہی نہ دے، اور دوستی بھی زبردستی کی جس میں مدد کی کوئی گنجائش نہیں، پھر چاہے انسان مر سڑ رہا ہو۔ مزید کچھ بھی کہنے سے پرہیز کرتے اس نے بھی آنکھیں موند لیں۔ جانتی تھی اب نہ اکیلا چھوڑے گا نہ ہی اس کی کوئی بات مانے گا۔ کہاں جا رہی ہو؟ عارف مسکان کو عجلت میں سعید کے گھر سے نکلتے دیکھ کر بولا۔ تم سے مطلب؟ اس نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ عارف اسے غصے میں دیکھ کر مسکراہٹ روکنے لگا۔ خیر اب مطلب جیسی بھی کوئی بات نہیں، وہ بس اس لیے پوچھا کہ لاش تو دفنانے کے لیے مل جائے تاکہ میں سوتیلے بھائی ہونے کا فرض ادا کر سکوں۔ سر کو کھجاتے اس نے کہا۔ وہ مصنوعی ہنسی، ویری فنی، کتنا بڑا جوک تھا۔ میری ہنسی نہیں رک رہی، ہنسنے کی اداکاری کرتے وہ بولی۔ عارف نے اس کی ہنسی پر آنکھیں پھیری۔ اب ہٹو راستے سے، مجھے جانا ہے۔ وہ اسے سامنے سے ہٹانے لگی۔ دیکھیے مس نوکرانی، یہاں سے آنے اور جانے کا آپ کو بتا کر ہی جانا پڑے گا، کیونکہ میں سعید عالم کا گارڈ ہوں۔ اس سے سینہ تان کر فخریہ بتایا۔ اور میں سعید عالم کی بیوی کی باڈی گارڈ ہوں۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی اچانک جھک کر اس کی ٹانگوں پر وار کیا، پر وہ بھی عارف تھا جس کی وہ شاگرد تھی۔ عارف نے ایک دم گھوم کر اس کا وار ناکام کیا۔ سوتیلے نہیں لڑتے بے وقوف عورت، اس کے بازو کو پیچھے موڑ کر کہا تو درد سے مسکرا کر اپنی ٹانگ اس کی ٹانگ میں ڈال کر کھینچا کہ عارف پیچھے
جا کر جان بوجھ کر گرا۔ سوتیلے ہی لڑتے ہیں بیوقوف بھائی، وہ ہاتھ جھاڑتی وہاں سے بھاگ گئی اور عارف پیچھے ایک کمر کو جھٹکا دیا اور کھڑے ہو کر مسکرانے لگا۔ یہی تو خوشیاں تھیں، آج سعید یہیں تھا تو وہ کہیں بھی جا سکتا تھا۔ بلیک برقع پہنے وہ عالمہ عورت کب سے ایس پی کے آفس کے سامنے کھڑی تھی اور گارڈ اسے کب سے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جا کر پوچھ تو بیچاری کو کوئی کام نہ ہو، عبداللہ کانسٹیبل نے ساتھ کھڑے کاشف سے کہا۔ یار کیا پوچھوں، اگر ہوگا کام تو آ جائے گی، اس نے بیزاری سے کہا۔ تم جا رہے ہو یا میں جاؤں، اس نے رائفل دوسرے کندھے پر منتقل کرتے پوچھا۔ کاشف ہنس پڑا، اگر گئے بھی تو کیا فائدہ، پولیس ویسے بھی بدنام ہے۔ وہ چڑا ہوا تھا، تبھی اپنے سینئر کی بات نہیں سن رہا تھا۔ کاشف جاؤ اور ابھی اس سے پوچھ کر آؤ کیا تکلیف ہے، کچھ شرم ہی کر لو، بیچاری حاملہ ہے۔ کچھ فاصلے پر کھڑی اس برقعے والی عورت کو دیکھتے احساس دلایا، ناچار کاشف کا منہ بنا کر جانا پڑا۔ کسی کے انتظار میں کھڑی ہیں آپ؟ کاشف سامنے آ کر اس سے بولا۔ اس عورت نے نظریں اس کی طرف اٹھائیں۔ جی صاحب، ہم اپنے مرد کے انتظار میں کھڑی ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں رہ گیا، ہم کو ایس پی صاحب سے ملنا تھا، اس عورت نے سر ہلاتے کہا۔ سامنے بلیک پردہ تھا جس کا اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ اگر آپ چاہیں تو وہاں آ کر بیٹھ کر انتظار کر سکتی ہیں، کاشف نے سامنے چیئر کی جانب اشارہ کرتے کہا تو اس عورت نے اس کے اشارے کی سمت دیکھا۔ آپ کا بہت شکریہ صاحب، ہم یہیں ٹھیک ہیں، اگر چاہیں تو ایک طرح سے مدد کر سکتے ہیں، اس عورت نے کہا۔ کاشف نے ہیڈ کانسٹیبل عبداللہ کی طرف دیکھا اور پھر بولا، جی بتائیں، کر سکتے ہیں تو ضرور کریں گے، باقی اگر نہ کر سکے تو پولیس آج کل زمانے میں ویسے ہی بدنام ہے۔ صاحب موبائل دے دیں، ہم اپنے مرد سے بات کر لیں کہ وہ آ رہا ہے کہ نہیں، ہم واپس جائیں گھر۔ اس کے موبائل مانگنے پر کاشف نے آنکھیں پھیلائیں۔ معاف کیجیے گا، اس سلسلے میں میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہ کہہ کر واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ کیا ہوا، وہ آئی نہیں؟ اچھا، عبداللہ نے واپس آ کر اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے کاشف سے پوچھا۔ ایس پی صاحب سے ملنے آئی ہے اور اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہے، جو کمینہ اپنی بیوی کی کنڈیشن میں لاپتہ ہے اور موبائل مانگنے پر میں نے انکار کر دیا ہے۔ بڑا کمینہ ہے، دو اس کی کنڈیشن کو نظر انداز کرتے اسے مزید سولی کے انتظار کی سولی پر لٹکانے کے لیے چھوڑ آئے ہو۔ جاؤ اور موبائل دے کر آؤ، عبداللہ نے روبدار آواز میں کہا۔ کیا یار، تم بڑے لوگ اپنے جیب گرم کرو اور ہم بیچارے فالتو میں لٹتے رہیں، ایک تو سیلری کم، اوپر سے خدمت خلق بھی ہمارے کندھوں پر۔ وہ دونوں ساتھ ڈیوٹی کرتے، آپس میں گہرے دوست تھے اور رہتی باتیں کہتے سنتے رہتے تھے۔ یہ لے بہن، اور مہربانی کر کے جلدی قصہ ختم کیجیے گا، موبائل آگے کرتے کاشف نے کہا تو اس عورت نے شکریہ کرتے موبائل لے لیا۔ کچھ دور ہو کر آگے سے لٹکتے پردے کے نیچے لے گئی، موبائل لیتے اس نے جلدی سے جا کر ان باکس میں جا کر رائٹ میسج میں سینڈ کیا، اگر جان پیاری ہو تو آج کی روٹین چینج کرو، اور برہان کو سینڈ کر دیا۔ پھر موبائل سائلنٹ کر کے اس نے سوئچ آف کر دی، اس کے بعد جلدی سے کان سے لگائی۔ ہیلو، کہاں ہیں جی، ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ایس پی صاحب کے آفس کے سامنے۔ کاشف نے بیزاری سے دیکھا۔ بہن ذرا جلدی ہے، نہیں آ رہے؟ کیوں، ہم تمہاری اماں کے نوکر تھے جو اتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، ذرا سا خیال نہیں تم کو ہماری حالت کا؟ وہ مزید بھی کچھ کہہ رہی تھی اور کاشف آنکھیں پھیلائے اس معصوم حاملہ بہن کو دیکھنے لگا جو سخت غصے میں تھی۔ بہن اب تک وہ ڈر گیا ہوگا، موبائل واپس کریں، اپنے بیلنس کا سوچتے اتنے طنزیہ میٹھے لہجے میں کہا۔ مسکان نے لب دبا کر موبائل دیا۔ یہ نے کوئی بڑا تیر نہیں مار لیا، ذرا سی مدد کیا کر دی، ذاتیات میں گھسنے لگتے ہیں۔ موبائل اس کے سامنے رکھتے وہ غصے سے بولی۔ لو جی، بھلائی کا زمانہ نہیں، اس نے کہتے وہ وہاں سے چلا گیا اور مسکان جلدی سے وہاں سے نکلی۔ دیکھ لیا بھلائی کا انجام، ہم پولیس والے تو ایسے ہی بدنام ہیں، وہ اپنا بار بار کہنے والا جملہ کہتا بولا۔ کچھ نہیں یار، دنیا کو صرف پولیس کی برائیاں ہی دکھتی ہیں اور آج کل اچھائی ہم سے زیادہ تو چوروں میں پائی جاتی ہے، ان کے لیے ایچ سی عبداللہ نے اس کا کندھا تھپ تھپا کر کہا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد جائے یا نہ جائے یا نہ کے کشمکش میں آخر اس کانسٹیبل نے اس کی حالت پر رحم کھاتے پوچھ ہی لیا۔ پہلے اسے ڈر تھا کہ سعید کو معلوم ہوا کہ میں ایس پی کے مسئلے میں ٹانگ اڑا رہی ہوں تو کیا ری ایکٹ کرے گا۔ وہ سعید کے قانون کو بھی جانتی تھی اور اس کی پنشمنٹ کو بھی، پر اس دل کا کیا کرتی جس نے ادھم مچا رکھی تھی۔ وہ اس حاملہ عورت کے حلیے میں وہاں جا کر کسی بھی طرح اپنے لفظ سے اسے میسج دے دیتی، پر اس میں رسک تھا، آگے وہ ایس پی پکڑ لیتا تو پھر اس کا انجام۔ وہ سوچ کر جھجری لے اٹھی اور وہیں کھڑی کہ اس کانسٹیبل کو شاید اس کی حالت پر رحم آ گیا تھا اور اسے آئیڈیا مل گیا تھا۔ ابھی وہ ایس پی آفس کی حدود سے نکلتی ایک گلی میں آ گئی تھی جہاں غریب عوام بسی ہوئی تھی۔ اس نے ایک سائڈ ہو کر تھوڑا سا سر نکال کر دیکھا، کہیں کوئی پیچھا تو نہیں کر رہا، اور یہ دیکھ کر سکھ کا سانس لیا، کوئی نہیں تھا۔ اس نے آس پاس کے گھروں کے بند دروازوں کو دیکھ کر اپنی شرٹ میں لگا نالا کپڑا نکالا اور پھر آہستہ سے چڑھا موڑ کر برقع اتارا۔ ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر خود آگے بڑھ گئی۔ بس اسٹاپ پر پہنچ کر وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح بس کے آنے کا انتظار کرنے لگی کہ پینٹ کی جیب میں موجود موبائل کی مخصوص بیپ ہوئی۔ موبائل نکال کر اس نے ان باکس چیک کیا جہاں عارف کا میسج تھا، میٹنگ کا ٹائم تھا میسج میں، اور اسے واپس آنے کی ہدایت۔ وہ مسکرا کر موبائل واپس جیب میں ڈالنے لگی، ساتھ ببل نکال کر منہ میں ڈالا۔ اس کے لڑکوں جیسے حلیہ اور لاپرواہ انداز پر سب کی نظریں اس پر تھیں۔ گولڈن بالوں کو پونی میں باندھے، پینٹ شرٹ اور گلے میں باندھے اسکارف میں وہ خوبصورت سی لڑکی سب کی آنکھوں میں
थी। कोई नफरत से देख रहा था इसकी लापरवाही को तो कोई शौक से। मुस्कान ने खुद पर नज़रों की तपिश महसूस की तो गर्दन घुमाकर तीखे अंदाज में अपने अबरूज का आकर पूछा, क्या है? इसके इस तरह कहने पर सब आके तो कोई अपने काम में मसरूफ़ हो गए। वो भी सर झटक कर सामने देखने लगी। इसने इन कड़वे तमाशाई लोगों को कब परवाह करना छोड़ दी थी। तभी अभी काफियों की आंखों में खटक रही थी। घर में बैठ बैठ कर वो बोर हो गई थी। तभी आज बी को किचन से छुट्टी दे दी और ख़ुद इनकी जगह पर आ गई थी और अब लंच में चिकन पुलाव बनाने की तैयारी कर रही थी। नूर बेटा, ये तुम्हारा मुआ फ़ोन कब से चीख रहा है? मुँह को ज़रा चैन नहीं। कोई 2 मिनट के लिए रखे तो बच्चे की तरह चीखना शुरू हो जाए। हमेशा की तरह अपने नायाब ख्यालों का इजहार करते बी नूर को मोबाइल किचन में ले आई। बी, हाँ तो ये मेरा बच्चा ही तो है, नूर हंसती बोली और मोबाइल भी बी के हाथ से लेकर देखा तो बिया की कॉल थी। अच्छा अच्छा, देख किसकी भैंस भाग गई है। बी इस कहती से साइड करते खुद इसकी जगह पर आ गई। और भी ये बिया है मेरी दोस्त, इसके पास कहाँ से भैंस आएगी, वो खुद भैंस है। मोबाइल ओके करते इसने कहा तो दूसरी तरफ बिया ने भी सुन लिया तो मुँह बना गई। एक नंबर की कमीनी है तू, मैं तेरे दुख में यहाँ सूख कर कांटा हुई जा रही हूँ और तू मुझे भैंस कह रही है। जा बात नहीं करनी मुझे, इसने नाराज़गी दिखाई। चल अब नखरे छोड़, बात कर, कॉल क्यों की है? नूर ने बी के हाथ से पकड़ते इसे आंखें दिखाई। बेटा मुझसे ऐसे नहीं बैठा जाता, जब तक मैं ये करती हूँ तब तक तुम बात ख़त्म कर लो। इसका हाथ पीछे करते बी बोली तो नूर मुंह बनाकर रह गई। एक तो मैं कब से कॉल कर रही थी, ऊपर से मेरी इतनी मोहब्बत पर ये इज्जत, इसने दुख से कहा तो नूर ने मुस्कुराहट रोकी। और मेरी बहन, इज्जत है तेरी काम की बात पर आ, वरना मेरा काम भी कर लेगी, इसने बेचारगी से कहा तो बिया हंस पड़ी। ठीक है, एहसान किया तुम पर और काम की बात सुन, तेरे इस दिन के हालात पर तरस खाते मैंने तेरे लिए एक जॉब ढूंढ ली है। इसकी बात पर नूर ने आंखें फैला ली। सच्ची कसम खा, वो चीख कर बोली। मुझे तेरी कसम और जॉब का तो सुन ले कौन सी है, इसे खुशी से चीखते देखकर वो बोली। हाँ जल्दी बता, वो मुस्कुराते बी को देखती बोली। ग्रीन स्टार्ट प्राइवेट स्कूल देखी है? हाँ क्यों? नूर के लब सुकड़े और इसने नासमझी से देखा। वहीं यार तेरे लिए बात की है, वहाँ के प्रिंसिपल अम्मी के फ्रेंड है और अम्मी के ज़रिए बात चलाई है। उन्होंने जब तेरी डिग्रियों का सुना पहले तो सोच में पड़ गई, फिर कहा ठीक है भेज दें। और अब तुम्हारी जॉब पक्की है, जाना ज़रूर, पैसों की ज़रूरत हो तो तुम्हें अम्मी का नंबर देती हूँ। सैलरी कितनी होगी? ये दूसरा ये तो मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा। यार अब तेरी डिग्रियों पर मिल गई है, शुक्र कर, वरना कोई नहीं देता तुझे नौकरी। और अब मायूस होना छोड़, एक बार ट्राई करना। अच्छा ठीक है, कोशिश करती हूँ, पर है बहुत दूर, वो सर हिलाकर बोली। बी वक्फे वक्फे से इसके चेहरे के बदलते तासुरात देख रही थी। हाँ ये तो है, आगे तुझे जो ठीक लगे, मेरे हाथ में जो था वो किया, अब तेरा नसीब। और सुना तेरा वो हैंडसम कसम तो आज आया था, आज यूनी तो नहीं आ रही तू? बिया के पूछने पर नूर को याद आया जब सुबह दादी से लेने आया था यूनी के लिए और नूर ने नागवारी से इसकी आमद को देखते मना किया जाने से और मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया कि वो इसकी तरफ से दिल कड़वा कर ले, जैसे वो सारी रात रो रो कर अपना दिल संभाल रही थी। नहीं यार बस नहीं आ रही तो मुझे असाइनमेंट जमा करवाने की डेट सेंड कर दे। अच्छा चल फिर बात करते हैं, इसके ठीक है कहने पर नूर ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट गई। बेटा क्या ज़रूरत है नौकरी करने की? बी ने इसके माथे पर बौसा देते पूछा। वो देख रही थी कितनी परेशान रहने लगी है वो। बस भी मुझे किसी से टुकड़ों पर नहीं पला जाता, जब अल्लाह पाक ने हाथ पाँव दिए हैं तो क्यों ना इनका इस्तेमाल करके अपनी मेहनत से अपना पेट पालूँ। कल को ताया को ये कहने का मौका न मिले कि घर छोड़ने का क्या फ़ायदा जब हमारे ही टुकड़ों पर पल रही हो। इसकी बात पर भी खामोशी से इसकी पेट को देखने लगी। अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे, बहुत नेक औलाद पैदा की है, बस अपनों को कदर नहीं। इसका सर अपने सीने से लगाते वो बोली तो नूर अपने आंसू साफ करने लगी। अब आप जाकर आराम करें, मैं खाना बनाकर आपको बुलाती हूँ। और हाँ मेरे बच्चे के मुंह में वापस एनर्जी बोतल डाल दें ताकि वो फिर ना रोए। बी को किचन से बाहर करते इसे मोबाइल देकर वो बोली तो बी हंस कर ले गई। जान प्यारी हो तो आज के रूटीन चेंज करो। बुरहान फाइल बंद करते जब मोबाइल की बिप पर इसे सर उठाकर मैसेज पढ़ा तो ब्रूज गाई। इसने मैसेज भेजने वाले की आईडी देखी जहां अननोन नंबर शो हो रहा था। इसने जल्दी से इसी नंबर पर कॉल की पर दूसरी तरफ मोबाइल ऑफ था। बुरहान ने लब भेज कर नंबर देखते लैपटॉप आगे किया और कुछ ही देर में कांस्टेबल काशिफ की आईडी इसके सामने थी। इसने मुठ्ठियाँ बीज दी और जल्दी से अपने पीए को बुलाया। मैं आई कम इन सर? पीए ग्लास डोर पर नॉक करता इजाज़त मांगने लगा। जाओ बाहर, कांस्टेबल काशिफ को भेजो यहाँ, इसने इसकी इजाज़त को नज़रअंदाज करते कहा और वह सर हिलाकर चला गया। कुछ ही देर में डोर पर नॉक हुआ और अंदर आने की इजाज़त मांगने लगा काशिफ। यस कम इन, इसकी इजाज़त पर काशिफ अंदर दाखिल हुआ और सैल्यूट करके सामने खड़ा हो गया। इस मैसेज का मैं क्या मतलब समझूं कांस्टेबल काशिफ? इसने गुस्से को जब्त करते अपना मोबाइल सामने किया। काशिफ जो बुलाने की वजह के लिए मुंह खोलने लगा था, आंखें फैलाकर एसपी के हाथ में मौजूद मोबाइल को देखने लगा। आई एम सॉरी सर, पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा और इस मैसेज को भी, कांस्टेबल ने नज़रें नीचे करके कहा। तो बुरहान को मज़ीद गुस्सा आ गया कि वो अब इनके मजाक बर्दाश्त करे। मतलब इनके और अपने बीच कोई फ़र्क नहीं, वो यहाँ उनका दोस्त है। एक लिहाज से इसने मैसेज कर भी लिया तो एतराफ़ तो करे, पर नहीं यहाँ सफ़ेद झूठ, वो भी मुँह पर, वो भी इस शख्सियत से जिनके सर पर पहले ही जिम्मेदारियाँ हों। तुम जानते हो इससे तुम्हारी नौकरी पर भी असर पड़ सकता है। वो उठकर इसके सामने आया।
کاشف نے لبوں پر زبان پھیری اور الرٹ کھڑا رہا۔ سر ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہماری کیا جرت آپ سے مذاق کرنے کی۔ آپ چاہیں تو باہر کھڑے ایس سی عبداللہ سے بھی پوچھ دیں۔ اس کے لفظوں میں سچائی تھی جو برہان جیسے زیرک نگاہیں رکھنے والے سے چھپی نہ رہ سکی۔ موبائل، برہان نے موبائل مانگا تو اسے جلدی سے اپنی جیب سے موبائل نکال کر دیا۔ برہان نے آف موبائل آن کیا اور ان باکس میں جا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں غصے سے سرخی پھیل گئی۔ دل تو کر رہا تھا ایک تھپڑ رکھ کر دے گال پر وہ اس کے منہ سے سچ سننا چاہتا تھا۔ ولڈن کانسٹیبل، اب ہمارے سامنے بھی جھوٹ بولو گے تو یہ کیا ہے؟ اس نے گرا کر سامنے اس کا موبائل کیا۔ کانسٹیبل کی آنکھیں پھیل گئیں۔ پر سر یقین مانے، مجھے آپ کا پرسنل نمبر نہیں معلوم، یہ شاید اس عورت نے کیا ہے۔ اس نے ڈرتے اپنی صفائی پیش کی۔ برہان ٹھٹک گیا۔ عورت لفظ پر کس نے؟ کون سی عورت؟ اس نے جلدی سے پوچھا تو کاشف نے الف سے یہ تک اسے ساری بات بتائی۔ ڈیم اٹ، اس نے تم سے موبائل مانگا تو تم نے دے دیا اور مجھے انفارم نہیں کر سکتے تھے؟ کیا تم نے اس کا چہرہ یا کوئی بھی ایسا جس سے اسے پہچانا جائے؟ ماتھا مسلتے اس نے پوچھا۔ آخر یہ ہو کون سکتی ہے جو اتنی گہرائی سے جانتی تھی کہ اس کی جان کو خطرہ ہے؟ یقیناً وہ کوئی عام نہیں تھی۔ نہیں سر، وہ برقعے میں تھی اور ہمیں اس کی کنڈیشن دیکھ کر موبائل دینا پڑا، اور اس کے شوہر نے آنے سے انکار کیا تھا۔ وہ غصے میں موبائل دے کر چلی گئی۔ ہم نے کچھ خاص غور نہیں کیا۔ اس نے سر جھکا کر اپنی کاہلی کا اعتراف کیا۔ برہان نے ایک بار پھر اس کے موبائل کی کال ہسٹری چیک کی، پر جس وقت اسے میسج بھیجا گیا تھا اس وقت نہ کوئی اندر آئی کال آئی تھی نہ ہی گئی۔ اس سے صاف ظاہر تھا وہ بے وقوف بنا کر گئی تھی، تو ظاہر تھا اس کا حلیہ بھی دھوکہ تھا۔ موبائل لو اور پھر کبھی اس عورت کو یہاں آس پاس دیکھا تو مجھے انفارم کرنا۔ اسے جانے کا اشارہ کرتے وہ بولا اور خود جا کر اپنی چیئر پر بیٹھ گیا۔ یہ تھی کون عورت جو اتنی انفارمیشن رکھتی تھی؟ اور اب میری روٹین آج کی؟ وہ سوچتا اپنی روٹین کو دہرانے لگا اور سر ہلاتے اس نے پہلے اپنے ڈرائیور کو کال کی کہ وہ آج گاڑی نہ لائے، اور مزید کچھ سوچ و بچار کے بعد وہ چیئر سے اٹھا، اپنا موبائل اٹھا کر کیپ پہنتے ایک بار سوتے ہوئے حور نے اپنے ماتھے پر نرم گرم سا لمس محسوس کیا، اور پھر وہ کروٹ بدل کر لیٹ گئی، اور اب تقریباً آدھی رات گزرنے کے بعد اس کی آنکھیں بے سکونی سے کھلی تھیں۔ وہ آنکھیں کھولے ایسے ہی پڑی رہی۔ اسے ڈر تھا پچھلی بار کی طرح ابھی بھی سعید اسے دیکھ نہ رہا ہو۔ سعید، مجھے پانی چاہیے۔ اس کی سماعتوں نے جب مکمل خاموشی کو محسوس کیا تو بے ساختہ بول اٹھی۔ حالانکہ سعید روز اس کے قریب پانی کے گلاس رکھ دیتا تھا۔ جواب نہ پا کر اس نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر ہاتھ اس کی جگہ پر پھیلایا جہاں جگہ خالی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ سعید پکارتے اس نے بیڈ سے پاؤں نیچے رکھے۔ اتنے دن ساتھ رہ کر وہ اس کی موجودگی اور غیر موجودگی کو اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی، اور ابھی اس کا دل کیا، ہاں اس کا دل چیخ چیخ کر اس کی غیر موجودگی کا بتا رہا تھا۔ سعید آپ یہاں نہیں۔ اس کے ہاتھ باتھ روم کے دروازے پر آئے جو کھلا ہوا تھا۔ تو وہ کیا رات کو کہیں گیا ہوا ہے؟ اس نے خود سے سرگوشی میں پوچھا، اور سنبھل سنبھل کر قدم اٹھاتی دروازے تک آئی جو باہر سے لاک تھا۔ مطلب وہ سچ میں یہاں نہیں تھا۔ وہ واپس بیڈ کی طرف قدم اٹھاتی اپنی جگہ پر بیٹھی، اور کچھ دیر کے بعد اپنے تکیے کے نیچے سے رکھا موبائل نکالا۔ یہ وقت پرفیکٹ تھا۔ نہ سعید تھا اور نہ اس کی وہ جاسوسن۔ اس نے پہلے نور کا نمبر دہرایا اور پھر موبائل کے بٹن پر انگلیاں پھیرتی دبانے لگی۔ جب پورا نمبر لکھ لیا تو دھڑکتے دل کے ساتھ اوکے کرتے موبائل کان سے لگایا، اور یہاں اس کی سانسوں کی رفتار اور بھی بڑھ گئی۔ جانے کیوں اسے اے سی میں بھی ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ موبائل اٹھاؤ نور۔ تکیہ اٹھا کر اس نے اپنے دھڑکتے دل کی جگہ سینے سے بھینچا۔ اسے اپنے گرد سعید کے پرفیوم کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کافی دیر ٹرائی کرتی رہی، پر دوسری طرف نور شاید گہری نیند میں تھی۔ اس نے تھک ہار کر موبائل بیڈ پر پھینکا اور خود لیٹ گئی۔ مجھے دن کو کرنی چاہیے کال شاید، نچلا لب دبا کر وہ سوچنے لگی۔ اس کی خالی آنکھیں سامنے سعید کی جگہ پر تھیں جہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ حور نے بیزار ہو کر کروٹ بدلی۔ نیند بھی روٹ گئی اور نور کال بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتی خود کو ریلیکس کرنے لگی۔ وہ ہوش میں آیا تو کراہ اٹھا۔ سر اور چہرے سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس کی جگہ کوئی دوسرا لڑکا ہوتا
تو اب تک ایسی دردناک حالت سے جان دے چکا ہوتا، پر اس کے لیے یہ سب کچھ نہیں تھا۔ ابھی تو اس نے اذیتوں کا ذائقہ چکھنا تھا، ابھی تو اسے زندگی بتانے والی تھی کہ اس دنیا میں اس کا کردار کیا ہے، اسے کیا کچھ سہنا برداشت کرنا ہے۔ وہ خوف زدہ تھا اور اس نے اپنی سوجی آنکھیں کھولیں تو ایک بار خود کو پھر اندھیرے کمرے میں پایا، پر یہاں اس پر کئی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اور غور سے اس کے خوفناک سوجے چہرے کو دیکھ رہی تھیں۔ سب خوف و وحشت سے پھیلی معصوم آنکھیں تھیں۔ سعید نے گردن گھمائی تو حیرت سے شوق میں آ گیا۔ وہ کہاں تھا؟ اس کا وہ حیوان باپ اور ماں بہن؟ سوالوں نے اس کے دماغ میں ہلچل مچائی اور وہ بامشکل اٹھ بیٹھا۔ اس پر جھکے لڑکے اس سے دور ہو کر بیٹھے۔ بھوت! سسکیوں کے ساتھ ایک کونے سے آواز آئی اور سب اسے دوسری مخلوق سمجھ کر، اور سچ بھی تھا، وہ لگ ہی اتنا ڈراؤنا رہا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ بھاری آواز کے ساتھ بامشکل اس کے گلے سے آواز نکلی اور اس نے اپنی سوجی آنکھوں سے وہاں موجود تمام بچوں کو دیکھا، جیسے وہ اسے پاگل سمجھ رہے ہیں۔ اس سوال پر درد سے آنکھوں سے آنسو پھسلنے لگے اور اس پر جمع خون بھی ان آنسوؤں کے ساتھ اس کے سوجے منہ پہ کچھ گالوں پر آیا۔ اس نے منہ یا گال صاف نہیں کیے کیونکہ وہ جانتا تھا اس کا حال کیسا ہے۔ دوسرا پیٹ سے بھوک کی اٹھتی ٹیس اور پیاس سے خشک حلق اسے اپنے خون بھرے آنسو پینے پر مجبور کر گیا۔ ہم کڈنیپ ہو گئے ہیں، ایک لڑکے نے روتے ہوئے بتایا، اور سعید کا دل چاہا کہکا لگا اٹھے۔ وہ تو کڈنیپ نہیں ہوا، وہ اتنا تو سمجھ گیا کہ اس کا باپ اسے کہاں چھوڑ کر گیا ہے۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے اپنی آنکھوں پر چھائی بھیگی پلکوں سے دھند کو صاف کیا۔ یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ 20 یا 25 کے لگ بھگ وہاں کم عمر لڑکے موجود تھے اور خود ہی میں سرگوشی سے باتیں کر رہے تھے۔ کوئی رو رہا تھا تو کوئی سسک رہا تھا۔ سعید کا بھی دل کیا، روئے، چیخے چلائے، دھاڑے مارے۔ اس کے باپ نے اس کی ماں کو مار ڈالا اور اسے یہاں چھوڑ دیا اور اس کی بہن کو غائب کر دیا۔ کس قدر برباد ہو گیا تھا اپنے ہی باپ کے ہاتھوں۔ وہ زمین پر گر کر واپس آنکھیں موند گیا۔ آنسو اس کے بالوں میں جذب ہونے لگے اپنی بہن اور ماں کا سوچتے کہ وہ کہاں ہوں گی۔ اٹھ! اچانک اس کے پیٹ میں لات ماری گئی۔ سعید کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ سالے حرام کے پیسے نہیں دیے تیرے باپ کو؟ اس کے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے وہ آدمی دھاڑے اور پورے تہخانے میں خاموشی چھا گئی موت جیسی۔ سالے حرامی کی اولاد! بال چھوڑ میرے! سعید کو دیکھنے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، پر پھر بھی اپنے بالوں میں موجود اس کے ہاتھوں پر جھپٹے بھاری آواز میں دھاڑا۔ وہاں موجود آدمیوں کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ گالیاں بکتے اسے زمین پر پھینک کر اپنے بوٹ کی نوک سے وار کرنے لگے اور سعید چیختا اپنا چہرہ اپنے بازوں میں چھپا گیا۔ ایک زوردار لات جب اس کی کمر پر پڑی تو ہولناک چیخ پورے تہہ خانے میں گونج اٹھی اور وہ اس ظلم کو برداشت نہ کرتے اپنے حواس ایک بار پھر کھو بیٹھا۔ نکالو سب کو باہر! دوسری آدمی خوفوار جانور بنا، دوسرے بچوں کو بازوں سے سر سے پکڑے آگے دروازے کی طرف دھکیلنے لگے۔ اس کا کیا کرنا ہے پھر؟ ایک آدمی نے سعید کے وجود کو دیکھتے پوچھا۔ پورا تہہ خانہ خالی ہو چکا تھا، صرف سعید کے بے ہوش وجود اور باقی 2 آدمیوں کے۔ کرنا کیا ہے؟ ہوش آئے تو لے آنا، ورنہ بلیک کنگ کے کتوں کے لیے لنچ بنا کر بھیج دینا، اور ہاں، ساتھ والے روم سے بھی 2 ڈیڈ باڈی اٹھا لینا۔ اس کے کہنے پر پہلے آدمی نے سر ہلایا اور بیٹھ کر سعید کی کلائی پر رگ کو چیک کرنے لگا جو چل رہی تھی۔ بڑے ڈھیٹ ہو! وہ ایک لات مار کر باہر کی جانب چل پڑا اور پیچھے وہ کامتا وجود وہیں پڑا رہا۔ زمین پر لہو اس کے جسم سے نکل کر آس پاس پھیلنے لگا۔ ایسے سلوک کے بعد تو بڑے سے بڑا انسان بھی مر جائے، پر وہ ابھی زندہ تھا اور سانسیں لے رہا تھا۔ اس 13 سال کی بچی کا کیا ہوا؟ پولیس کو مجرم ملا؟ سگریٹ منہ میں ڈال دے، سعید نے کامران سے پوچھا۔ نہیں، اس کے ماں باپ روز آ رہے ہیں پر کوئی فائدہ نہیں، اور مختلف جگہوں سے بچے کڈنیپ ہو رہے ہیں جن کا کسی کو نہیں معلوم ہو رہا کہ یہ کڈنیپرز ہیں کون، یہاں تک کہ پولیس بھی ناکام رہی ہے۔ کامران نے سنجیدگی سے اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ اس وقت سعید عالم کے فارم ہاؤس میں بیٹھے تھے، ساتھ الف بھی تھا۔ مسکان اور عارف سعید کے گھر میں موجود تھے کیونکہ وہاں حورالعین سو رہی تھی۔ سعید نے سر ہلایا۔ آپ کے کیا پلان ہیں آگے؟ بلائنڈ بیوٹی ملی؟ کامران نے سعید کو دیکھتے پوچھا جو ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا اور دھواں اس کے منہ سے نکل کر فضا میں بادلوں کی شکل اختیار کرنے لگا۔ الف پاس ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ بلائنڈ بیوٹی کے ذکر پر اس کے چہرے پر مخصوص مسکراہٹ آئی۔ سعید نے نظریں کامران کے چہرے پر ڈالیں اور وہ کامران کو اندر تک اترتی محسوس ہوئیں۔ اسے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ بیسٹ جب حورالعین کی سیفٹی کے لیے خود پر یقین نہیں کر سکتا تو اسے کیا بتاتا، یہ الف اچھی طرح سے جانتا تھا۔
پلان ہے، پہلے تم زمان کو فالو کرو، اس پر نظر رکھو۔ بلائنڈ بیوٹی کا بعد میں سوچیں گے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ کامران نے اسے دیکھا۔ بیسٹ میرا مشورہ لو، اگر بلیک کنگ تک پہنچنا ہے تو بلائنڈ بیوٹی کو مہرا بناؤ، وہ بھاگتے ہوئے آئے گا، اس نے شیریں لہجے میں مخلص مشورہ دیا۔ پر یہ دیکھ کر اس کا حلق کڑوا ہو گیا جب بیسٹ کی آنکھوں میں غصے سے سرخ ڈورے نمایاں ہوئے۔ اچانک ہی سعید نے گن نکالی اور کامران کو موقع دیے بغیر گولی کی آواز اور سرسراہٹ اس کے کان کے قریب سے گزرتے پیچھے خوبصورت مورتی کے دل والی جگہ پر لگی اور پورے فارم ہاؤس میں ٹھاک کی آواز گونجی۔ کامران سن سا بیٹھا رہا، چیک کر رہا تھا رکھنے سے زنگ تو نہیں لگ گیا۔ ہاں تم کچھ کہہ رہے تھے؟ اس کی پیلی رنگت پر ایک نظر ڈال کر سعید نے گن کو دیکھتے پوچھا تو منہ سے پانی کا گلاس لگاتا کامران نام میں سر ہلا گیا۔ میں بس کہہ رہا تھا، آپ بہتر جانتے ہیں میرا پورا گینگ آپ کے ساتھ ہے۔ رومال سے منہ صاف کرتے وہ زبردستی منہ پر مسکان سجاتے بولا۔ الف نے اپنی مسکراہٹ روکی اور گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرا۔ سعید نے سر ہلایا اور منہ سے سگریٹ لگایا۔ یہ کچھ تصویریں ہیں، بیسٹ قریب پر بھی نظر رکھنا چاہیے۔ اس نے فائل میں موجود تصویریں ٹیبل پر سعید کے سامنے رکھتے طنز کیا۔ الف اور سعید کی نظر تصویروں پر گئی جہاں مسکان کی آج کی کارکردگی تھی۔ سعید نے دیکھ کر سرد سانس خارج کی، جیسے غصہ کنٹرول کر رہا ہو۔ وہ اسے صرف عارف کی وجہ سے برداشت کر رہا تھا، ورنہ وہ کب سے اس کے راستے سے پیچھے ہٹ چکی ہوتی۔ الف کو ہنسی آنے لگی، پر وہ سعید اور کامران کا خیال کرتے سیریس بیٹھا تھا۔ یہ میرے آدمی نے لی ہیں تصویریں، آپ انڈر ورلڈ کے شہنشاہ ہیں اور آپ کے خاص بندوں کو سب جانتے ہیں، اور یہ بھی کہ ایس پی برہان الوی بیسٹ کا کیس سولو کر رہا ہے۔ آگے آپ سمجھدار ہیں، اجازت دیں۔ وہ اٹھ کر کوٹ کا بٹن بند کرتے وہاں سے باہر کھڑے اپنے آدمیوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ الف نے ایک نظر سعید کے سپاٹ چہرے پر ڈالی۔ سعید وہ الف نے مسکان کے فیور میں کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب سعید نے ہاتھ اٹھا کر اس کا منہ بند کر دیا۔ لے آؤ یہ ایش ٹرے میں سگریٹ مسل کر، وہ اس کی بات کاٹ کر بولا اور اٹھ کر کوٹ کے بٹن بند کرتا وہاں سے نکلا۔ میٹنگ تو کب کی ختم ہو گئی تھی، پر کامران کچھ باتوں کی وجہ سے وہیں رک گیا اور سعید کو ٹھیک لگا وہ رکا۔ اس گاڑی میں بیٹھنے پر الف جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ کیا سوچ کر اس نے یہ قدم اٹھایا؟ سعید نے الف کو دیکھتے بولا۔ سعید میں سمجھاؤں گا اسے، اس نے بامشکل کہا۔ سعید نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ آخری بار سعید اس نے جیسے منت کی اور وہ گہرا سانس بھر کر باہر دیکھنے لگا۔ وہ سمجھنے والی نہیں الف، اس کی ایک بے وقوفی سے میری عین کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وہ شدید ضبط سے بول رہا تھا۔ میں پرامس کرتا ہوں سعید، آگے وہ ایسے نہیں کرے گی۔ الف نے اسٹیئرنگ وہیل پر سخت گرفت کرتے کہا۔ اسے مسکان پر سخت غصہ تھا، آخر ہر بار اس سے ہی کیوں بے وقوفی ہوتی ہے؟ اگر وہ پکڑی جاتی تو کیا ہوتا؟ آگے سوچ کر اس نے لب بھینچے۔ الف ہماری دنیا میں قسمیں عہد و پیمان نہیں، مت بھولو، وہ سخت لہجے میں بولا۔ الف نے سمجھتے سر ہلایا۔ پر سعید، میں اس بار عارف کو ٹھیک طریقے سے سمجھاؤں گا اور یہ تصویریں بھی دکھاؤں گا، سامنے سنسان راستے کو دیکھتے اس نے کہا۔ تو سعید خاموش ہو گیا، شاید آخری وارننگ دے کر۔ گاڑی کی فضا میں پھیلی گمبھیر خاموشی کو سعید کی موبائل کی رنگ ٹون نے توڑا۔ اس نے موبائل دیکھا تو اسکرین پر چمکتے نام کو دیکھ کر گھنی مونچھوں تلے انابی لب مسکرانے لگے اور وہ موبائل کو پکڑے دیکھتا رہا۔ کس کی کال ہے؟ الف نے اسے موبائل پکڑے دیکھ کر پوچھا۔ سعید نے بھوری مسکراتی آنکھیں اس کی طرف گھمائیں۔ دیکھ لو، کہتے اسکرین اس کی جانب کی۔ ایک پل کو الف نے آنکھیں سکیڑی اور پھر دوسرے پل سب سمجھتے کہکا لگا اٹھا۔ اب سارا دن سر پہ سوار رہو گے تو یہی ٹائم ہوگا نا ان کاموں کا، الف نے شرارت سے کہا تو وہ کھل کر ہنسا۔ پہلی بار اسے کھل کر ہنستے دیکھ الف دیکھتا رہ گیا۔ رائٹ لو، اسے عالم فلا کے راستے کی جانب دیکھتے سعید بولا تو الف ایک نظر دیکھ کر گاڑی کا رخ رائٹ موڑ لیا۔ سعید وقفے سے بجتی موبائل کو ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ الف نے دیکھا اس کے چہرے پر پہلے جو کچھ دیر پہلے مسکراہٹ تھی اب اس کی جگہ سنجیدگی نے لے لی تھی۔ رات کے اندھیرے میں عالم اور الف کی گاڑی ایک پرانی فیکٹری کے کچھ فاصلے پر رکی۔ گاڑی سے اتر کر دونوں نے قدم زمین پر رکھے اور آگے بڑھتے دائیں بائیں ہو گئے۔ سامنے قدیم طرز کی بنی فیکٹری کی جانب بڑھے جس کا گیٹ بند تھا، جس پر زنگ لگ کر جالے بھی آ گئے تھے۔ سعید نے قدم اس کی جانب اٹھائے اور وہاں سے ایک کھڑکی نما دروازہ مل گیا جس سے وہ اندر داخل ہوا۔ فیکٹری کے اندر ایک روم کی طرح کی جگہ تھی جس کے کونے پر اسپائڈرز نے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے اور یہی حال وہاں ٹیبل کے اوپر جلتے بلب کا بھی تھا۔
جس کے نیچے ایک موٹے کالے رنگ کی شکل کا آدمی ہاتھ میں شراب کا گلاس پکڑے بیٹھا تھا۔ دیکھ اس کی جیب میں چیئر پر بیٹھے اس آدمی نے ایک بچے کو صرف کٹورے سے پیسے جیب میں رکھتے دیکھ کر پاس کھڑے آدمی کو کہا، میرے پاس اور کچھ نہیں۔ اس چھوٹے بچے نے مضبوطی سے ایک ہاتھ سے اپنی جیب کو پکڑا اور سہم کر بولا۔ وہاں موجود دوسری لائن میں کھڑے بچے ڈر سے کانپنے لگے، جانتے تھے اب اس کا انجام کیا ہوگا، اور جو دوسرے طرف سارے دن کے پیسے جمع کروا کر نیچے بیٹھے تھے اس لڑکے کو سہمی آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ پرانی پینٹ اور بدرنگ پھٹی شرٹ میں وہ بچہ ایک کٹے بازو اور دوسرے ہاتھ سے جیب پکڑے رو رہا تھا۔ اس آدمی نے حکم پر آگے بڑھا اور اس سانولے رنگ کے چھوٹے معصوم بچے کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ وہ بچہ اس درندے کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ برداشت نہ کرتے آہ کرتے نیچے گرا۔ ہاتھ ہٹاؤ ورنہ دوسرے بازو سے بھی محروم ہو جائے گا۔ زمین پر اس کے بالوں سے پکڑتے اس کا سر اونچا کیا۔ اس بچے کی سہمی وحشت زدہ آنکھیں بھیگی تھی اور منہ سے خون کی سیدھی لکیر نکل آئی تھی۔ صاحب بھوک کے لیے ہیں صرف 10 روپیے۔ دن کو بھوک لگتی ہے، اس نے گڑگڑاتے روتے کہا۔ بھوک لگتی ہے، یہاں سے کھا کر نہیں جاتا، اور یہ تیرے باپ کے پیسے ہیں۔ آج تو لے گا کل کوئی دوسرا، اس سے پہلے ہی ہم تم چوزوں کو سبق سکھا دینا چاہیے۔ اس آدمی نے خونخوار نظروں سے سب کو دیکھتے کہا اور ٹیبل پر رکھے خنجر کو اٹھایا۔ دوسرا گینڈے جیسا آدمی گلاس سے گھونٹ گھونٹ شراب پی رہا تھا۔ نہیں مجھے نہیں چاہیے پیسے، وہ بچہ روتا خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتا۔ جلدی سے جیب سے پیسے نکال کر اس کے آگے کیے۔ وہاں موجود سب کے کہکے پڑے اور دوسرے بچے منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگے۔ نہیں رکھ لے، بھوک لگی ہے نا، کھانا کھانا، شاباش، ڈال واپس جیب میں۔ اس کے کندھے سے پکڑ کر وہ پچکارتا بولا۔ وہ بچہ کبھی اس خنجر کو دیکھتا تو کبھی اپنے دوسرے کندھے کو، اور نفی میں سر ہلانے لگتا۔ نہیں غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، مجھے بھوک نہیں لگتی، وہ ہکلاتے روتے کہتا۔ پیچھے کو کھسکنے کی کوشش کرنے لگا۔ دیکھو یہاں اور سبق حاصل کرو۔ وہاں موجود بچوں نے آنکھیں میچنی چاہیں تو اس چیئر پر بیٹھے گنڈے نما شخص نے دھاڑ کر دیکھنے کو کہا۔ یہ وہ بچے تھے جو کھیلتے، اسکولوں سے آتے، مدرسے جاتے، اچانک ان حیوانوں کے ہاتھ لگ جاتے تھے اور ان کے ماں باپ بھاگ دوڑ کر رو پیٹ کر خاموش ہو جاتے، کیونکہ جب ان کی سنی نہیں جاتی تھی تو یہی کچھ ہوتا تھا۔ کتنے دن غم بنایا جاتا، آخر ایک دن آنسو سوکھ جاتے اور واویلا بند ہو جاتا، اور پھر تب یہ بچے مختلف جگہوں سے اغوا ہوئے کہیں دوسرے شہر میں آ کر ان ظالموں کے پیٹ بھرتے تھے، سارا دن سڑکوں پر بھیک مانگتے، اور آج اس دن کی بھوک سے نڈھال ہوتے۔ اس بچے نے 10 روپے چھپا لیے تھے جس کی یہ سزا تھی۔ اس آدمی کا ہاتھ جب اس کی جانب اٹھا تو یہ اچانک کمرے نما جگہ پر اندھیرا چھا گیا۔ یہ لائٹ کیوں چلی گئی؟ اس گینڈے نما آدمی نے بھاری آواز میں کہا۔ میں دیکھتا ہوں، دوسری آدمی کہتا۔ اندھیرے میں باہر جانے کی جگہ کی طرف مڑا، پر سامنے ہی اندھیرے میں دیوار نما کھڑا وجود سے ٹکرا گیا۔ اندھے ہو، سائڈ پر ہو، یا جا کر دیکھو مین سوئچ میں کوئی گڑبڑ تو نہیں، خود سے اس لمبے وجود پر گھوری ڈال کر بولا، اور اندر کی جانب قدم اٹھانے ہی والا تھا کہ سعید نے منہ پر ہاتھ رکھ کر باہر کھینچا۔ سوئچ تو اب میں تیرا بند کروں گا، سعید نے خنجر اس کے گلے پر گھما کر کہا، اور اس اندھیرے میں خون کے پھوارے نکلے۔ سعید نے دوسرا وار اس کے پیٹ پر کیا، 2-3 دفعہ، اور پھر نیچے پھینک دیا۔ اس کا ہاتھ پوری طرح گیلا ہو چکا تھا۔ دھپ کی آواز پر سب نے دروازے کی طرف دیکھا۔ گر گیا سالہ، وہ آدمی جو اس بچے کے ساتھ بیٹھا تھا اٹھ کر بولا۔ بیٹھ جاؤ، وہ چلا گیا۔ سعید کے لبوں میں دبا سگریٹ کا لال شعلہ اندھیرے میں جل رہا تھا۔ سعید کے پیچھے الف بھی اندھیرے میں اندر داخل ہوا۔ کون ہو تم؟ وہاں موجود سب الرٹ ہوئے۔ یہ لائٹ کیوں چلی گئی؟ اور پاس کے کوٹھی نما روم سے ایک آدمی باہر نکلا، شرٹ کے بٹن بند کرتے۔ الف نے ٹارچ کا بٹن پش کیا اور ان کے منہ کی طرف ٹارچ کا منہ کیا۔ تمہارا باپ ہوں میں، جسے تم لوگ بیسٹ کے نام سے پکارتے ہو، وہ کہتا اندر داخل ہوا، اور وہاں موجود سب پر سکتہ چھا گیا۔ بیسٹ یہاں؟ وہ شرٹ بند کرتا آدمی لڑکھڑا کر بولا۔ الف نے ٹارچ بچوں پر ڈالی تو وہ جو بچے نیچے پڑا تھا دوڑ کر دوسرے بچوں کے بیچ میں چھپ گیا۔ ہاں آنا پڑا سلیم۔ وہ چلتا ٹیبل پر رکھے اس گینڈے نما شخص کے سامنے چیئر اٹھا کر بیٹھا۔ وہ خوف سے کپ کپا کر رہ گیا۔ ٹارچ سے اتنی روشنی ہو گئی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے وجود کو دیکھ سکتے تھے۔ سعید نے وہاں ٹیبل پر پڑے چھٹے پیسوں کو دیکھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بہت کم پڑیں گے کیوں الف؟ پیسے مٹھی میں لیتے کہا۔ وہاں سب ناسمجھی سے دیکھنے لگے، پر اتنا تو پکا تھا، بیسٹ کی موجودگی، مطلب سانسوں کی غیر موجودگی۔ ہاں مجھے بھی لگ رہا ہے۔ ٹارچ کی روشنی چیئر پر بیٹھے گینڈے نما آدمی کے پیٹ پر ڈالتے تائید کی۔ پر اب تو ان سے ہی کام چلا لے، الف نے مسکراتے کہا۔ تو سعید نے سگریٹ لبوں میں دبایا اور اپنے آستینے فولڈ کرنے لگا۔ اس کا خنجر بیلٹ میں لگا ہوا تھا، اور وہ ذرا سا اٹھا اور اگلے ہی لمحے اس گینڈے نما آدمی کے منہ کو پکڑ کر سارے چھٹے پیسے اس کے منہ میں ٹھونسنے لگا۔ وہ چیختا رہا، پر سعید نے ہاتھ نہیں روکا۔ نگلو،
اس کے منہ کو بھرتے دیکھ کر وہ دھاڑا۔ وہ آدمی گر گر کرنے لگا اور گلا چیرتے وہ اس کے اندر پیٹ میں اترنے لگے کہ منہ سے خون کی الٹی منہ سے نکلی۔ اس کی حالت دیکھ کر دوسرے لوگ بھاگنے لگے اور بچوں کی طرف سے اندھیرا کر دیا گیا۔ سلیم بھائی اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ الف نے دروازے کے آگے آ کر کہا۔ اس نے پیچھے کی طرف قدم اٹھائے جب الف نے اس کی کمر پر گن رکھی۔ ہلنا مت، اپنی باری کا انتظار کرو ورنہ یہ جو حیوانگی تم اس معصوم بچی پر اتار رہے ہو تمہیں لاش میں تبدیل کر دے گی۔ اس نے اس کی گردن پر گن سے وار کرتے اسے نیچے گرایا۔ الف، ٹرک آ گیا ہے، پیچھے شکیل کی آواز آئی۔ چل بچوں کو نکال، اور کچھ ہی دیر میں وہاں سے بچوں کو نکالا اور ٹرک میں بٹھا کر وہاں سے لے جایا گیا۔ پیچھے جو 3 دن سے لاپتہ تھی بچی مردہ حالت میں پڑی تھی۔ اس گینڈے جیسے آدمی کی سانس کی نالی بند ہو گئی تھی۔ تبھی سعید نے سارے سکے اس کے منہ میں ڈال کر سر کو اونچا کر کے گلے پر سیدھا خنجر چلاتے سینے تک آیا۔ وہ آدمی ہاتھ پر مارتے وہیں دم دھم توڑ گیا اور خون کے ساتھ اس کے اور دوسرے اعضاء بھی اس کے ٹیبل پر پڑے تھے۔ دوسرے آدمی بھاگنے میں ناکام ہوتے سعید کے ہاتھ آگے آ گئے اور کچھ ہی دیر میں ان کے بازو الگ الگ پڑے تھے نیچے زمین پر، کہیں ان کی آنکھیں تو کہیں پاؤں۔ خونخوار شیر کی طرح انہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا اور خود بھی خون سے لال تھا۔ اور اب صرف وہاں ایک سلیم بھائی نامی بے ہوش تھا، ایک الف اور سعید جس کے ہاتھ میں موجود خنجر سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ الف نے ایک لات سلیم کو مارتے سعید سے پوچھا۔ بتاتا ہوں، اس نے سر ہلا کر شراب کی بوتل ٹیبل سے اٹھائی اور سلیم کے منہ پر ڈالنے لگا۔ جاؤ لائٹ جلاؤ، سعید کے حکم پر وہ سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ بیسٹ! سلیم ہوش میں آتے ہڑبڑا کر اٹھا جب تک پورا روم روشن ہو گیا۔ چیئر پر بیٹھے اس آدمی کے پیٹ سے نکلے اعضاء کو ٹیبل پر دیکھا اور نظریں نیچے ڈالیں جہاں اس کے آدمیوں کے کہیں سر تو کہیں بازو، پیر اور آنکھیں پڑی تھیں۔ وہ جگہ ایک ہارر مووی کا سین لگ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو بیسٹ، وہ ہاتھ جوڑ کر پیچھے کھسکتے سعید کے چہرے کو دیکھتے روتے ہوئے بولا۔ خیر اب اس میں رونے والی بات نہیں سلیم، تم صرف اتنا سوچو تمہارے پاس بھی اولاد ہے، کیا سمجھے؟ خنجر اس کی شرٹ پر صاف کرتے وہ بولا۔ سلیم نے خوفزدہ آنکھوں سے سہمے بچے کی طرح دیکھا۔ الف کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور یہی سعید کی حالت تھی۔ پولیس کڈنیپر کے پیچھے تھی، پھر کیسے بچ گئے؟ اس کی کالر پر لکیر دیتے وہ بولا۔ سلیم نے تھوک نگلی۔ پیسہ سارے عیب چھپا دیتا ہے، اوپر پیسے پہنچائے تو کیس بند کروا دیا گیا۔ سلیم کی نظریں خنجر پر تھیں۔ ایس پی نے کچھ نہیں کیا اس کیس پر، یہ تو جانتے ہوگے نا؟ نہیں، وہ پولیس اسٹیشن تک آتے ہی ان کے ماں باپ کے منہ بند کروا دیے اور ایس پی تک یہ کیس پہنچا نہیں۔ اس کی بات پر سعید کے لبوں پر تمسخر پھیلا۔ مجھے معاف کر دو بیسٹ، آگے ایسا نہیں ہوگا، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا۔ آگے کرنے تک تجھے مہلت کون دے رہا ہے؟ سعید کا کہنا تھا کہ الف نے اس کے گردن میں رسی ڈالی اور زور دیا۔ اس کی آنکھیں ابل پڑیں جن میں نفرت سے دیکھتے سعید نے خنجر گھونپ دیا۔ سلیم کے ہاتھ جو گلے پر تھے آنکھ پر وار ہوتے ہی اس نے منہ چھپایا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا حال سب سے دل دہلا دینے والا کر دیا تھا، جہاں الف بھی دیکھنے سے کترا رہا تھا۔ سعید کے ہاتھ میں موجود دھک دھک کرتا گوشت کا لوتھڑا جس کو اس نے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور دوسرے پل زمین پر پھینک کر اپنے بلیک کلر کے بوٹ سے کچل ڈالا۔ یہ سعید کا قانون تھا، جہاں موت کو دیکھتے گھبراتی تھی اور جہاں کرائم ہوتا تھا وہاں بیسٹ کا قانون ہوتا تھا جس کی سزا سنائی نہیں عمل میں لائی جاتی تھی۔ سعید الف نے اسے وہاں سے جاتے دیکھ کر اس کوٹھی کی طرف اشارہ کیا۔ ایس پی کو اطلاع کر دو۔ سعید کے کہنے پر الف نے ایس پی برہان کے نمبر پر کال کی۔ یس، ایس پی برہان اسپیکنگ۔ برہان نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کر انن نمبر دیکھ کر موبائل کان سے لگایا۔ ایس پی تمہارے لیے گفٹ ہے، سلیم بھائی کی فیکٹری میں آ جانا دیکھنے کے لیے، الف نے کہہ کر بغیر دوسری طرف کی سنے کال کاٹ دی اور سم کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ جیسے مڑا تو سعید کو خود کو تکتا پایا۔ آنکھ مارتے کہکا لگا کر وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تو سعید ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔
وہ लाउंज में दाखिल हुआ तो आरिफ को एलईडी पर प्रोग्राम देखता पाया। आरिफ, मैंने तुम्हें कहा था अपनी बहन पर नज़र रखो, तुम समझे नहीं? सईर सामने रुकता बोला तो आरिफ ने परेशान नज़रें उठाई। क्या हुआ सईर? क्या किया मुस्कान ने फिर? एलईडी ऑफ करते वो उठ खड़ा हुआ और परेशानी से पूछने लगा। सईर ने एक सपाट नज़र इस पर डालकर फाइल कुछ फासले पर टेबल पर फेंकी। काश आरिफ वो तुम्हारी बहन ना होती, या अल्फ ने मुझसे लास्ट वार्निंग ना मांगी होती। वो कहकर रुका नहीं, सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा और पीछे आरिफ ने गहरा सांस खारिज किया। इसने जब फाइल में मौजूद तस्वीरें देखी तो खुद पर तरस आया कि ये इसकी बहन है। इंतहाई की बेवकूफ़ औरत हो तुम में सी। तस्वीरें वहाँ से उठाकर इसने सुबह तबीयत साफ़ करने का सोच ही लिया था और अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। रूम का डोर आहिस्ता से अनलॉक करते वो अंदर दाखिल हुआ और फिर बंद कर दिया। इसकी नज़र सबसे पहले बेड पर गई जहाँ वो मोबाइल सीने से लगाए सोचों में गुम थी और इसकी आंखें छत को तक रही थी। सईर ने अपने कपड़ों को देखा और फिर वार्डरोब से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में घुस गया। हूर ने आवाज़ पर पट से आंखें मूंद दी। तुम मुझे कॉल कर रही थी, वो भी रात को याद आ रही थी मेरी। वो चेंज करके इसके पास लेट कर बोला। हूर ने इस बार पट से आंखें खोली। नहीं। कब? वो इसकी जानिब करवट लेकर बोली। शायद तुमने नंबर गलत डायल कर दिया होगा, इसने मुस्कुराहट दबाकर कहा। हूर ने अपनी सांसें रोक लीं। डरो नहीं, मैंने मना नहीं किया। इसकी कमर में बाजू डालकर इसे अपने करीब करते वो बोला तो हूर ने गिरफ्त सख्त महसूस करके आंखें मीच दी। आप रात को कहाँ थे? वो हकलाती टॉपिक चेंज कर गई। मैं। सईद ने थोड़ी से पकड़कर इसका चेहरा ऊंचा किया और इसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती इसके सीने पर हाथ रखकर दूर करने लगी। इसके जिस्म में सनसनी से दौड़ गई जब सईद ने इसके हाथों को पकड़कर अपने गिर्द डाल दिया। मैं अब कहाँ जा सकता हूँ तुम्हें छोड़कर ऐन? इसके दिल पर लब रखते वो गंभीर आवाज़ में बोला तो हुरुलैन की आंखों से आंसू निकल आए जिन्हें सईर अपने लबों से चुनने लगा। सईर, वो डर से इसके सीने में मुंह छुपा गई। यही एक बचने का रास्ता था। रिलैक्स एन। इसने इसकी कपकपाहट अपने बाजुओं में महसूस करते इसकी पीठ सहलाई। मुझे जाना है यहाँ से, वो आहिस्ता से बड़बड़ाने लगी। पर तुम कहीं नहीं जा सकती, अब तुम्हारे सारे रास्ते मुझ तक ख़त्म होते हैं डार्लिंग, वो मुस्कुराते हुए बोला। इसके रेशम जैसे बालों में उंगलियां चलाते इसे आराम देने लगा जो अक्सर रातों को जाग कर गुजारती थी। इसके शैम्पू की खुशबू सईर के नथनों से टकराई तो अपना चेहरा इसके बालों में छुपाने लगा। वो जानबूझकर इसके कहाँ वाले सवाल को घुमा गया था। वो जानता था वो मासूम है, जैसे माँ की कोख से जन्म लेने वाला एक छोटा सा बच्चा जिसने ना दुनिया देखी थी ना इंसान, जो अपने ही आप से अनजान थी कि वो क्या चाहती है क्या नहीं। बस इतनी ज़िद कर ली सही से दूर जाने की तो अब इस ज़िद पर अटकी थी। वो समझ रही थी इसकी बहन से मोहब्बत का रिश्ता कायम होने पर वो इसे हर खुशियाँ देंगी जो एक माँ अपने पैदा होने वाले बच्चे की बिन कहे ज़रूरतें पूरी करती है। ऐसा नामुमकिन था, माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता, यहाँ तक के भाई बहन भी नहीं। आरिफ के अब भारी हाथ मुस्कान के नाजुक गाल पर अपना सुर्ख निशान छोड़ गया। वो आंखें फैलाई से देखने लगी। सुबह सुबह इस नाश्ते का मकसद? वो गाल पर हाथ रखती गुस्से से बोली। अभी दरवाज़ा नॉक होने पर इसने खोला तो सामने आरिफ गुस्से से बड़ा खड़ा था। इसके पूछने या कुछ कहने से पहले वो अंदर आ गया और मुस्कान अपनी नींद खराब होने पर मुंह बनाकर मुड़ी थी कि आरिफ का थप्पड़ इसके मुंह पर छाप छोड़ गया। एक पल को तो वो शौक रह गई, पर दूसरे ही लम्हे होश में आती खुद पर खौल चढ़ा गई। ये क्या है? इसके बालों से पकड़कर आरिफ ने तस्वीरें सामने की और मुस्कान कराह कर दर्द पीती देखने लगी। जहाँ वो एक जगह पर पुलिस वाले से बात कर रही थी और दो तीन तस्वीरों में बुर्का उतारती और नीचे रखती नजर आ रही थी जिससे इसका फेस साफ नजर आ रहा था। और फिर दर्द के तासुरात की जगह मुस्कुराहट ने ले ली। वाकई मानना पड़ेगा, सईद के चमचे हैं बड़े तेज़, कसम से। मैंने हर तरफ देखा था, कोई नहीं था, पर यह तस्वीरें लेने वाला कमीना पता नहीं कहाँ छुपा हुआ था। छोड़ो इस बकवास और बहस को, ये देखो मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। तुम्हारी क्या राय है? वो आंखें झपकाकर मासूमियत से इसका सुर्ख चेहरा देखती राय लेने लगी। आरिफ का दिल किया एक ही बार इसका गला दबाकर काम तमाम करती है। ढीठ औरत, अगर इसकी जगह कोई बुरहान का आदमी होता तो आज तुम्हारा क्या हशर होता सोचा है? क्या होता है एसपी मुझे पकड़ लेता और शादी कर लेता सज़ा के तौर पर। वो हंसते अपने बाल छुड़वाने की कोशिश करती। ढटाई की सारी हदें फलांग गई। इसके सवाल पर आरिफ के दिल पर घूसा पड़ा और आंखों में गुलाल उतर आया। मुस्कान, तुम मेरी जगह
بہن اپنی جگہ پر صحیح رہی، اس کی عین پر تمہاری بے وقوفی کی آنچ پڑی تو میں اپنے ہاتھوں کو روک نہیں پاؤں گا تمہارے گلے تک آنے سے۔ اس کے بالوں کو جھٹکے سے چھوڑ کر وہ سرد آواز میں گویا ہوا۔ اب کی بار مسکان کے ہونٹ بیچے ہوئے تھے، لبوں اور مسکان کا اس سے جیسے کوئی تعلق نہ تھا۔ سعید میرے لیے میرے ماں باپ کے مقام پر ہے، اس کے لیے جان دے سکتا ہوں اور لے بھی، تو پھر چاہے وہ میری بہن کی جان کیوں نہ ہو، وہ کہہ کر مڑا۔ مسکان خاموشی سے اس کی پشت کو دیکھنے لگی جب وہ دہلیز پر رکا اور بغیر مڑے بولا، مت بھولو مسکان، ہم ایک طوائف کی کوکھ سے جنم لینے والی اولاد ہیں جن کی اس عزت دار لوگوں کی کوئی عزت نہیں، اور مہربانی کر کے تم جس تپتے صحرا میں ننگے پاؤں بھاگ رہی ہو، چھاؤں کے پیچھے وہ صرف وقتی ایک کالے بادل کا سایہ ہے جو تم پر ہی گرج برس کر واپس اسی صحرا میں چھوڑ جائے گا، تو ابھی سے حقیقت میں آ جاؤ۔ عارف کے لفظ نہیں، ایک تلوار کی دھار تھی جو اس کے دل میں پیوست ہو گئی اور وہ بلبلا کر رہ گئی۔ وہ چلا گیا اسے حقیقت کا بدصورت آئینہ دکھا کر، اور مسکان خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آنسو ٹپ ٹپ کر گر کر اس کی گود میں رکھے موم جیسے خوبصورت ہاتھوں کی پشت پر گرنے لگے۔ کیسے اس کیس کی فائل تم نے بند کی؟ ایک زوردار تھپڑ انسپکٹر ارمان کے منہ پر مارتے برہان اس پر غرایا۔ کل رات جو اسے بیچ کی طرف سے گفٹ ملا تھا، اس نے اس کی پوری آنکھیں ماں کر دیں، اور صبح ہی اس فیکٹری سے ملنے والے بچوں کی ڈیڈ باڈی ان کے ماں باپ کے پاس پہنچانی تھی، اور برہان کا دل گیا، سب کا دل لہو لہان ہو گیا ان کی حالت پر۔ ایک پل کو اس کے دل سے آواز آئی کہ کچھ کام وہ بھی ہوتے ہیں جو بیسٹ کے ہاتھ سے کیے جاتے ہیں، پر دوسرے ہی پل اس نے اس آواز کو خاموش کروا دیا۔ اس نے قانون کو توڑا تھا، سزا دینے کا حق صرف قانون کا ہے، اور یہ سزا وہ بھی دے سکتا تھا اگر اس کا ڈپارٹمنٹ اس کے ساتھ فیئر ہوتا۔ سر، مجھے کمشنر کی طرف سے حکم تھا اس فائل کو بند کرنے کا، ارمان اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر بتایا۔ تمہیں حکم کی پڑی تھی، یہ نہیں سوچا تمہارے فائل بند کرنے سے اس کی معصومیت روند کر سانسیں بند ہو گئیں، ہزاروں کی زندگیاں تباہ ہو گئیں، کئی اپنی دماغی حالت کھو بیٹھے، ان کا کیا؟ تمہیں اپنی وردی اترنے کا ڈر تھا، تو سر آپ بتائیں ہم کٹ پتلی کیا کر سکتے ہیں جن کے ہاتھ میں ہماری ڈور ہے، جیسے ہمیں نچاتے ہیں ہم ناچتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں، یہ وردی تو اب کچھ نہیں رہی، اصل میں اب اس کے معنی اب گناہ ہو گیا ہے، وہ گناہ جو ہم اپنے بچوں کو ایسی دردناک زندگی سے بچانے کے لیے، ان کا پیٹ بھرنے، اچھی تعلیم دلوانے کے لیے، چار پیسوں کے لیے کرتے ہیں، چاہے پھر وہ کسی کی زندگی کا فیصلہ ہو یا موت کا۔ بس کرنا وہی ہے جو اوپر سے حکم آتا ہے، وہ اس کی حکومت کی وہاں چلتی ہے، یہاں چلتی ہے، یہ میرا خاص بندہ ہے، تو کیا کریں ہم سر؟ آپ بتائیں کس نے کی، کس چیز سنی؟ وہ کہتے برہان سے پوچھنے لگا جو غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ سننا سب کی، اب سے کرنا وہ جو میں کہتا ہوں، انڈرسٹینڈ آفیسر؟ اس کے سپاٹ لہجے پر ارمان نے سر اٹھایا اور اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہاتھ اپنے ماتھے تک لے گیا۔ یس سر، سیلیوٹ کرتے اس نے کہا۔ کبھی انسان کوئی غلطی کرنے کے بعد جب اس کا انجام دیکھتا ہے تو اس سے بھی سبق حاصل کرتا ہے۔ لازمی نہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا کہہ کر ٹال دو، تم اپنے ہاتھ کو روک بھی سکتے ہو، سوچ بھی سکتے ہو، اندر کی آواز کو بھی سن سکتے ہو، پھر بھی تم وہ کر گئے جس کا انجام تم جانتے تھے۔ اب مجھے کیا کرنا ہے سر؟ ارمان نے پوچھا۔ سب سے پہلے تم پتہ کرواؤ باقی کے بچے کہاں ہیں، اور ان ڈیڈ باڈیز کو ان کے ماں باپ تک پہنچاؤ تم خود جا کر، اس نے کہا تو ایک پل کے لیے ارمان کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ اوکے سر، پھر دوسرے پل اس نے اقرار کیا، کیونکہ خود بھی تو وہ دیکھ چکا تھا جو وہ کر چکا ہے۔ اس پر ان ماں کی آہیں بددعائیں تو سنی جس کا وہ حقدار ہے۔ کچھ دیر دیگر پوائنٹس ڈسکس کرنے کے بعد برہان وہاں سے چلا گیا، کیونکہ ایک بار پھر اسے چیختی چلاتی میڈیا کو منہ دکھانا تھا۔ اسے اسکول جوائن کیے ایک ہفتہ ہو گیا تھا، ساتھ پارٹ ٹائم اکیڈمی بھی جوائن کر لی جس سے اتنے پیسوں کی امید تھی کہ گزارا اچھے سے ہوگا، اور بچوں کے ساتھ اس کا وقت بہت اچھے سے گزر جاتا تھا۔ اسے چھوٹے معصوم بچے بہت پسند تھے اور ان کے پھولے پھولے رخسار کھینچتی جس سے بہت مزہ آتا تھا اسے، اور اللہ کی قدر دیکھو اس کے بھی ایسے ہی گال تھے پھولے پھولے، دونوں بہنوں کی، اس کی دوستوں ان کے ساتھ ایسے ہی کرتی تھی۔ اسے یاد تھا اس کی ماں کہتی تھی کہ اللہ کا تم سے بدلہ ہے معصوم بچوں کی طرف سے، تم ان کے ساتھ ایسا کرتی ہو اور تمہاری ٹیچرز دوستیں تمہارے ساتھ، اور حور اور نور دونوں ہنس دیتی تھی کہ اللہ نے ان سے بہت خوبصورت بدلہ لیا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، کچھ اسٹوڈنٹ اور کچھ ٹیچریں بھی بس کے انتظار میں کھڑی تھیں، وہ بھی ان کے ساتھ انتظار میں تھی، سوچوں میں ڈوبی۔ نور کو یقین تھا ابھی الوی ہاؤس میں اس کی جاب کا کسی کو علم نہیں تھا، ابھی کوئی ایکشن نہیں تھا ان کی طرف سے۔ پھر سوچوں کو جھٹک کر چادر ٹھیک کرتی بائیں طرف دیکھنے لگی جہاں سے ان کی روز کی بس آتی تھی۔ آج کچھ لیٹ نہیں ہو گئی بس؟ اس کی کلیگ ٹیچر نے اسے دیکھ کر بولی۔ ہاں، پتہ نہیں کیوں نور نے سر ہلایا اور بیگ میں بجتے موبائل کو دیکھنے لگی جہاں نرگس بی کی کال آ رہی تھی، شاید پریشان ہو گئی تھی لیٹ ہونے پر۔ ہاں بی، بس کچھ دیر میں پہنچ، وہ کہہ رہی تھی کہ اس کے سامنے ہی بلیک مرسڈیز نے بریک لگایا۔ وہ اچھل کر پیچھے ہوئی اور غصے سے دیکھنے لگی۔ اللہ خیر، کیا ہوا نور، تم ٹھیک ہو؟ بی گاڑی کے ٹائروں کی چرچراہٹ سن کر دل پر ہاتھ رکھتی بولی۔ جی جی میں ٹھیک ہوں، آ رہی ہوں، بس آ گئی ہے، نور نے اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا اور موبائل بند کر کے بیگ میں ڈالا۔ اندھے ہو کیا، دیکھ نہیں؟
वो बंद डोर को देखकर गुस्से से बोलती कि अंदर बैठे अल्फ को दरवाज़ा खोलते देखा। नूर की आवाज़ गले में ही दब गई और बेयकीनी से इसे देखने लगी। आओ, अल्फ ने एक नज़र इसकी फटी आंखों बेयकीन नज़रों को देखकर कहा और फिर सामने देखने लगा जैसे वो इसके हुक्म से इनकार नहीं करेगी। नहीं, वो हमारी बस आने वाली है। पास खड़ी टीचर्स की मशकूक नज़रों को खुद और इसकी गाड़ी पर महसूस करते वो मुश्किल से खुद को संभाल कर बोली, आ जाओ नूरुलैन, बस लेट आएगी आज। इसने बेजारी से कहा, इसे वहीं का वहीं खड़ा देखकर। कौन है नूरुलैन? इसकी कलीग ने पूछा। दूसरी भी इसके जवाब की मुंतजिर हुई और इस सवाल पर इसका दिल तब धड़का जब अल्फ की ग्रे आंखें भी इसके चेहरे को तकने लगी, एक अलग सी नज़रों समेत जिसमें कुछ देर पहले की बेजारियत छुप गई थी। नूर ने इसकी आंखों में देखकर फिर अपनी कलीग को देखा। वो अपना किरदार मशकूक नहीं करना चाहती थी या नौकरी गंवाना। मेरा कज़न है। इसकी कलीग ने सर हिलाते गाड़ी और इसमें बैठे इस हैंडसम लड़के को देखा। नूर ने अपनी पूरी हिम्मत के साथ जवाब देकर सामने वाले की आंखों में देखा, जहां इसे लगा इसकी आंखों में तमस्कुर हो और जबड़ा तना हुआ जब्त से। और शर्मिंदा हो गई एक अजनबी को अपना कज़न तारुफ करवाते। हमारा तारुफ नहीं करवाओगी नूरुलैन अपने कज़न से? इनमें से एक नूर के पास आकर बोली। नूर बेबसी से गला तर करके रह गई। अब क्या तारुफ करवाती? एक तो सामने वाले की आंखें इतनी सर्द तासुरात वाली थी कि देखते इंसान के जिस्म में सनसनी दौड़ जाए। ऊपर से वो गुंडे सईर आलम के आदमी, जिसका दिमाग अपने बॉस की तरह उल्टे काम करता रहता, जानवर की तरह लोगों को मारना पीटना, और वो तो इतना जानती नहीं थी। इससे सिर्फ 2 मुलाकातें हुई थी, जिसमें पहली बार हिरासा किया था, दूसरी बार धमकी दी थी। क्या अब तीसरी बार मार देगा? इसके दिमाग ने खतरे के सारे दिए। नूरुलैन से बुत बना खड़ा देखकर अल्फ ने रोबदार आवाज़ में पुकारा कि वो होश में आती। बिना सोचे समझे गाड़ी में बैठ गई। इसकी कलीग इसके इस तरह नज़रअंदाजी पर मुंह बनाकर रह गई और अंदर नूर कांपते हाथों से मुसलसल सीट बेल्ट बांधने की कोशिश में थी। वो बैठ तो गई थी सिर्फ अपनी कलीस की वजह से, पर अब वो बहुत खौफजदा थी अपने अंजाम से। इसकी कांपती मोमती उंगलियां सीट बेल्ट से जैसे लड़ रही थी और हथेलियों माथे पर पसीने नमूदार होने लगे, एसी की कूलिंग में भी। अचानक से लगा वो खुद ही खौफ से मर जाएगी बगैर इसके कुछ करने से। तब जाकर खुद को रिलैक्स करती, सीट बेल्ट की जान छोड़कर गहरे सांस लेने लगी कि इसे खुद पर वक्फे वक्फे से साथ बैठे वजूद की नज़रों की तपिश महसूस होने लगी। वो दरवाजे से बिल्कुल चिपक कर बैठ गई। जैसे ही वो इसकी तरफ हाथ बढ़ाएगा वो छलांग लगाकर बाहर गिरेगी। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? नूर ने विंडो से बाहर देखते हिम्मत करके मरी हुई आवाज़ में पूछा, जो अल्फ तक पहुंची भी थी कि नहीं। जवाब न पाकर इसने गर्दन मोड़ी, जो सामने देखते मसरूफ सा ड्राइविंग कर रहा था। मैं, तुम, आप, इसका जुमला बीच में ही काट कर इसने एक काटदार नज़र इस पर डालकर दरिश्तगी से कहा। नूर शर्मिंदा होकर रह गई। आई एम सॉरी, वो मध्यम सा बोली, पर दूसरी तरफ इसके सॉरी को खातिर में ही ना लाया गया, जिस पर नूर ने आंखें घुमाई। वो गाड़ी को अपने घर के रास्ते पर देखकर सुख का सांस लेती सोन उंगलियों का हरकत देने लगी। आप मेरा पीछा कर रहे हैं? इस बार वो पूरे एतमाद से बोली और जवाब के लिए बाकायदा गर्दन मोड़कर इसको देखने लगी। अगर मैं कहूँ हाँ तो? कुछ देर बाद खामोशी से अल्फ की गंभीर आवाज़ गाड़ी की फिजा में गूंजी। नूर जो जवाब की तवक्का छोड़ चुकी थी, पर अचानक इसे गंभीर आवाज़ और जवाब पर सुन सी हो गई। इसे लगा इसका हाल अपनी बहन जैसा होने वाला है। इसकी पीली पड़ती रंगत को देखते अल्फ ने इसकी आंखों में देखा, जैसे कह रहा हो, हाँ कर रहा हूँ, क्या करोगी? मैं पुलिस में कंप्लेंट करूँगी। तुम इसके फिर तुम कहने पर अल्फ ने घूरी डाली। वो गड़बड़ा गई। मेरा मतलब है, आप जानते हैं, मेरा फर्स्ट कज़न एसपी है और दूसरा कज़न, इसको आप जानते नहीं, वो आपसे भी बड़ा गुंडा है। वो लबों पे जुबान फेरती बोली। अच्छा? अल्फ ने अच्छा को तंजिया खींच कर कहा। नूर इस ढीठ इंसान को देखने लगी जिसे एसपी से भी डर नहीं लग रहा था। कर देना रिपोर्ट, आज ही, बल्कि अभी ही, वो लापरवाही से बोला। नूर का खून रगों में जम कर रह गया। आप ये सब मुझे डराने के लिए कर रहे हैं ताकि मैं स्कूल ना जा सकूं? एक आध से वो डरते डरते बोली, पर अल्फ ने कोई जवाब न दिया और गाड़ी सीधा गली के सामने रोकी। पर नूर को लगा इस खामोशी का मतलब यही है। मैं ऐसा क्यों करूँगा? वो मज़ीद 1 मिनट भी रुके बगैर डोर खोलती निकलती वहाँ से गली में भाग गई और अल्फ की मुस्कुराती नज़रें नीचे पड़ी और फिर झुककर रिंग को उठाया, जो सीट बेल्ट बांधने की कोशिश में गिर गई थी इसकी उंगली से। इसने झुककर इसे उठाया और करीब देख करके देखते अपनी जेब में डाल ली।
وہ دن بدن اس کی عادی ہو رہی تھی اور وہ اسے خود میں گم کر دینا چاہتا تھا۔ پہلے وہ ہمیشہ راتوں کو جاگ کر گزارتی تھی، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، وہ سب سے بے خبر رہتی تھی۔ صرف وہ ہوتی تھی اور اس کا دردناک ماضی، جس کو یاد کرتے اس کی آنکھوں سے نیند تو رخصت ہوتی تھی، پر ڈر اور خوف سے بیڈ پر چیختی چلاتی، خود کے بال نوچتی پاگلوں کی طرح رہتی تھی۔ کبھی اسے ایک جھلسا دینے والا لمس، وحشتناک وحشی کا لمس اپنی گردن پر محسوس ہوتا تو کبھی چہرے پر، اور وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح خود کو بچانے کی کوشش میں تڑپتی رہتی تھی۔ کوئی جا کے تو جلدی سے اسے گولیاں دے دیتا آرام کی، اور اگر نہیں تو آدھی آدھی رات سے لے کر صبح تک روتی تڑپتی رہتی، اور آخر میں سفید جھاگ منہ سے نکلتا اور وہ بے ہوش ہو جاتی۔ پر اب اگر اس کی رات کو آنکھ کھلتی تو ایک نرم گرم سا حصار اسے خود میں چھپا لیتا تھا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلا کر اسے سکون دیتا بغیر نیند کی گولیاں دیے، اس کی پیٹھ سے ہلا کر اسے خود کے ہونے کا یقین دلاتا، اور وہ اس پر یقین کر کے اس کی شرٹ کو مضبوطیوں سے مٹھیوں میں جکڑ کر سو جاتی، جیسے وہ جانتی تھی اس کے حصار میں وہ محفوظ رہے گی، اس تک کوئی پہنچ نہیں پائے گا۔ وہ چھپی ہوئی ہے اس کے حصار میں، ایک زخمی خرگوش کی طرح وہ آنکھیں موندتی تو اسے اپنی آنکھوں میں اندھیرے کی جگہ اجالے محسوس ہوتے، اس کے ہوش اڑا دینے والے پرفیوم کی خوشبو اس کے حواس خود میں جکڑ لیتی، اور وہ بغیر تڑپے ایک بار پھر نیند کی وادیوں میں اتر جاتی بغیر میڈیسن کے، اور کبھی تڑپتی یا چیختی تو وہ اسے مضبوطی سے اپنے حصار میں قید کر لیتا، اور اس کے منہ سے نکلے جھاگ کو آہستہ سے اپنی انگلیوں کی پوروں پر صاف کرتا، اور جب وہ صبح بیدار ہوتی تو اس کی شدت بھرے لمس کو اپنی آنکھوں پر محسوس کرتی۔ اسے لگ رہا تھا اگر کچھ ماہ یا مزید ہفتے وہ اس کے ساتھ رہی تو یہ چالاک انسان اسے خود میں قید کر لے گا، اور وہ خوشی خوشی اس قید کو اپنی نئی زندگی سمجھ کر قبول کر لے گی اور سب کچھ بھول جائے گی، ہر غم، ہر تکلیف، اذیت۔ پر وہ نہیں بھول سکتی تھی، کیسے بھول جاتی؟ جب آپ میری ڈشز پسند نہیں کرتے اور نہ ہی ٹیسٹ کرتے ہیں، پھر مجھ سے کیوں فالتو کی محنت کروا رہے ہیں؟ روز کی طرح اس کا کیا گیا سوال آج پھر دہرایا گیا۔ وہ آج فش فرائی کر رہی تھی اور اسے پتہ تھا روز کی طرح وہ ایسی ہی پڑی ہوگی، یا مسکان ٹیسٹ کر کے اسے پاس فیل کا بتائے گی، تبھی چڑھ کر کچھ غصے سے بولی، مجھے کنفرم نہیں کہ میرے بچوں کو میرے ہاتھ کا کھانا پسند آئے گا کہ نہیں، تبھی میں چاہتا ہوں ان کی ماں کے ہاتھ کا کھانا بھی ہو، شاید وہ پسند آ جائے۔ کیا جواب تھا حورالعین کے لیے؟ وہ منہ کھولے سرخ چہرے سے ساتھ کھڑی رہ گئی، اس کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ پوچھ سکے کس کے، کون سے بچے، کہاں کے بچے۔ اسے اپنے گالوں کی تپش سے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے گال تپ گئے ہیں اور وہ ہاتھ بھی کانپنے لگے ہوں۔ وہ بے شرم تھا، جانتی تھی کبھی بھی کوئی بھی جسارت کر دیتا، پر اتنا بے باک ہوگا یہ اسے اندازہ نہیں تھا۔ اس انوکھے جواب کے بعد حور نے پھر منہ پر جیسے ٹیپ لگا دیا، اور سعید کی نظریں بھٹک بھٹک کر اس کے پھولے نرم گلاب جیسے رخساروں پر جاتی۔ اس کا دل کر رہا تھا اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھو لے، پر اسے سوچ میں دیکھ کر وہ کوئی جسارت نہ کر پایا۔ کھانا بنانے کے بعد دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے، ساتھ مسکان اور عارف بھی تھے، اور خاموش ماحول میں ڈنر کیا گیا۔ اس کے بعد عارف تو باہر نکل گیا، مسکان ڈائننگ ٹیبل سے برتن اٹھانے لگی، اور سعید حورالعین کو لے کر بیک سائڈ میں آ گیا۔ ہم کہاں آئے ہیں؟ سعید کے رکنے پر اس سے سوال کیا۔ گھر کے بیک سائڈ پر، سامنے چاند کو دیکھتے پیچھے کھڑے سعید نے جواب دیا، اور پھر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ حور اس کی سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتی بولی، تازہ ہوا کے لیے۔ حور کو لگا اس نے جیسے اس کی گردن سے سانس کھینچی ہو، وہ سہم کر رہ گئی۔ مجھے سردی فیل ہو رہی ہے۔ وہ اندر روم میں جانے کے لیے گھٹی آواز میں بہانہ بنانے لگی، پر تب وہ سن سی ہو گئی جب سعید کا ہاتھ سرکتا اس کی نازک کمر کے گرد آیا اور اس نے مزور گرم حصار میں لے گیا۔ وہ خاموشی رہ گئی اور پھر پھڑبڑا بھی نہ سکی۔ کوئی دیکھ، وہ کہنے لگی، پر کہہ نہ سکی جب اس کے کانپتے لبوں پر اس نے انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ یہاں سوئمنگ پول نہیں؟ اس گمبھیر خاموشی سے گھبرا کر وہ بولی۔ ہے، کیوں تمہیں سوئمنگ کرنی ہے؟ سعید کے سوال پر وہ گھبرا گئی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ایسے ہی پوچھ رہی تھی، وہ اپنی انگلیاں پٹکتی بولی۔ اچھی بات ہے، تمہیں اپنے گھر کی ہر چیز کے بارے میں معلومات رکھنی چاہیے۔ وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتا اس کا چہرہ اونچا کر کے بولا۔ حورالعین نے آنکھیں جھپکیں، اس کی بھاری پلکیں لرز رہی تھیں جن پر سعید اپنی انگلی پھیرنے لگا۔ سعید، کیا میں نور سے بات کر سکتی ہوں؟ اس نے بھرائی آواز میں پوچھا۔ سعید نے اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ حور کے دو آنسو پھسل کر اس کی شرٹ میں جذب ہو گئے۔ کیا بات کرنا چاہتی ہو؟ حور کو لگا اس کا سوال کچھ چبھتا ہوا ہے۔ مجھے یاد آ رہی ہے اس کی، میرے پاس صرف ایک ہی بہن ہے، وہ کہتی اس کے سینے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔
سعید کی دی گئی موبائل سے وہ ٹرائی کر کر کے تھک گئی، پر ہر بار سعید کے پاس ہی کال جاتی جس سے وہ چڑ گئی تھی اور اب اس سے کچھ کہنے کا سوچ دیا تھا جو اب کہہ تو لیا، پر ضبط ٹوٹنے پر وہ رونے لگی۔ این رونا نہیں میرا بچہ، وہ اس کا چہرہ صاف کر کے بولا۔ ہور روتے روتے اس کے بچہ کہنے پر روتے روتے مسکرا دی۔ تو کیا میں آپ کا بچہ ہوں؟ ناک اس کی شرٹ پر صاف کرتی وہ بے خودی میں ہنستی بولی، جیسے وہ بھول گئی تھی کہ سامنے والی شخصیت کون ہے۔ اسے یاد تھا تو اتنا کہ اس نے اسے بچہ کہا۔ سعید نے اپنی شرٹ کو دیکھا۔ تم میرا بچہ ہو اور جو ہوں گے وہ ہمارے بچے ہوں گے، اس کی خوش فہمی دور کرتے وہ بولا۔ تو حور کے لب سکڑ گئے۔ میں نور سے بات کر سکتی ہوں نا؟ وہ بات بدل گئی اور چہرہ موڑ گئی۔ کل کر لینا، میں عارف سے کہہ دوں گا، وہ تمہیں بات کروائے گا نور سے۔ پینٹ کی جیب سے سگریٹ نکال کر اس نے لبوں میں دبایا اور اسے لائٹر سے سلگانے لگا۔ اس طرف کیا ہے؟ حور قدم بائیں طرف اٹھاتی، رات کی رانی کی خوشبو سونگھتی ہاتھ سے اشارہ کرتی بولی، یہاں ایک خوبصورت گلاب ہے۔ سعید اسے دیکھتے بولا۔ حور نے سر ہلایا پر سمجھ نہ سکی اتنی خوشبو ایک گلاب کی کیسے۔ آپ شراب پیتے ہیں؟ وہ قریب سے فضا میں پھولوں کی خوشبو کے ساتھ سگریٹ کی بو سونگتی منہ بنا کر پوچھنے لگی۔ نہیں، وہ جواب دے کر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے سگریٹ کو بوٹ تلے مسل دیا۔ تو سگریٹ تو پیتے ہیں نا؟ اور کیا صرف لوگوں کو مارتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے؟ اس کا دل پتہ نہیں کیوں اسے جاننے کے لیے چاہ کرنے لگا اور وہ مجبور ہو کر پوچھنے لگی، مارتا صرف انہیں ہوں جن کے کام اچھے نہیں ہوتے؟ اس کے دوسرے دونوں سوالوں کو نظر انداز کرتے وہ بولا، تو آپ کیوں سزا دیتے ہیں؟ قانون۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی سعید نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا اور منہ پر انگلی رکھ دی۔ یہاں صرف سعید عالم کا قانون ہوتا ہے میرا بچہ، تم بہت معصوم ہو، میں نہیں چاہتا تم کچھ بھی بات کرو اس کے بارے میں، تم صرف ہم دونوں کی بات میں بات کرو بس۔ اس کے رخسار کی نرماہٹ کو اپنی انگلیوں پر کے پوروں پر محسوس کرتے وہ سرد لہجے میں ایسے بول رہا تھا جیسے وارننگ دے رہا ہو۔ اور اس کے اچانک حملے سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی اور پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ سعید اس کے کامتے لبوں کو دیکھتے اس کی پھیلی آنکھوں میں دیکھنے لگا اور کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں تمہیں وقت دے رہا ہوں این، ہمارے رشتے کو حقیقت میں تسلیم کر لو۔ گھمبیر آواز حرولین کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ اپنے خشک لبوں پر زبان پھیر گئی۔ دفتن سعید نے اسے بازو میں اٹھا لیا اور واپس اندر کی طرف